السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Welcome to the online Arabic classes offered by بیت الحکمہ in دیوبند. میں محمد انوار خان القاسمی، مینیجنگ ڈائریکٹر بیت الحکمہ دیوبند سے. مصنف کتاب نے پیچھے جو بحث کی تھی وہ فصاحت کلمہ سے متعلق تھی. کلمہ ایک لفظ یعنی کہ ایک ورڈ، ایک سنگل ورڈ جو ہوتا ہے، اس ورڈ میں فصاحت کے لیے کیا شرائط ہیں اس کو ڈسکس کیا گیا پچھلے سبق میں. اور وہاں آپ کو بتایا گیا کہ اس کے اندر تنافر نہ ہو، یعنی تنافر حروف نہ ہو، مخالفت القیاس نہ ہو، غرابت نہ ہو. تو گویا کی کلمہ کی فصاحت سے متعلق تفصیل دی گئی پچھلی سطروں میں. اب آگے جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس کا تعلق ہے فصاحت کلام سے، یعنی جو پوری بات، پورا سینٹینس، جو پورا جملہ ہوتا ہے، اس جملے کے اندر فصاحت کے لیے کیا شرائط کا ہونا ضروری ہے. یعنی پورا جملہ، ایک پورے جملے کے فصیح ہونے کے لیے کیا شرطیں پائی جاتی ہیں، اب اس کو ڈسکس کیا جائے گا. گویا کہ پہلے فصاحت کلمہ کا آپ نے ذکر کیا، اور اب یہاں پر فصاحت کلام کو ذکر کیا جا رہا ہے. ایک سنگل ورڈ کون سا ایسا مانا جائے گا جو فری فرام اینی ڈیفیکٹ ہو اور جو فلوئنسی کے ساتھ ادا کیا جا سکے، اس کو دیکھا. اب یہاں ایک کمپلیٹ سینٹینس، کمپلیٹ اسپیچ جو ہوتی ہے، اس کے لیے فصیح ہونے کے لیے کیا شرط ہے، اب ہم اس کو اسٹڈی کرنے جا رہے ہیں. وفصاحت الکلام سلامته من تنافر الکلمات مجتمعة، یعنی کہ کلام کی فصاحت یہ ہے سلامته من تنافر الکلمات مجتمعة، کہ وہ پورے طور پر کلمات کے تنافر سے پاک ہو، کہ وہ پورے طور پر کلمات کے تنافر سے پاک ہو. یعنی آپ نے تنافر میں یہ دیکھا کہ تنافر کہتے ہیں ڈس ہارمونی کو، یعنی کہ قریب المخارج ایسے حروف اکٹھا ہو جاتے ہیں کہ پروننسیشن میں دشواری ہونے لگتی ہے، تکلم میں، بولنے میں پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. یہ آپ نے شروع میں دیکھ لیا تنافر حروف میں. تنافر کلمات میں کیا ہوتا ہے کہ ہر کلمہ اپنے آپ میں ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے، لیکن اسی انداز کے قریب المخارج کئی الفاظ اکٹھے ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے زبان پر ثقل پیدا ہو جاتا ہے. تو پھر ایسی صورت میں کہا جاتا ہے کہ وہ کلام غیر فصیح ہے. تو فصاحت کلام و فصاحت الکلامی سلامته من تنافر الکلمات مجتمعة، اس کا سالم ہونا ہے چند کلمات کے اجتماع سے، یعنی اس کا محفوظ ہونا ہے کلمات کے تنافر سے اکٹھے ہو کر. اکٹھے ہو کر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جب اکٹھے ہوں گے تبھی تنافر پیدا ہوگا. اگر وہ کلمہ اپنے آپ میں الگ الگ ہو، یعنی الگ الگ دیکھا جائے ان کلمات کو، تو اس میں کوئی عیب نہیں پایا جاتا ہے، کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے. لیکن جب وہی کلمات کئی اکٹھے ہو جاتے ہیں، مجتمعتاً آ جاتے ہیں، تب جا کر پریشانی ہوتی ہے اور پھر وہاں جا کر تنافر پیدا ہوتا ہے. تو کہہ رہے ہیں فصاحت کلام کی جو 3 شرائط ہیں ان میں سے ایک شرط یہ ہے کہ کلمات کے اجتماع کی وجہ سے کوئی تنافر نہ پیدا ہو، اس کا تنافر کلمات سے محفوظ ہونا ہے. مثال آئے گی آپ کے سامنے، بہت اچھی طریقے سے بات واضح ہو جائے گی. وفصاحت الکلام سلامته من تنافر الکلمات مجتمعة،
اور کلام کی فصاحت یہ ہے کہ وہ محفوظ ہو تنافر کلمات سے اکٹھے یا اکٹھے کلمات کے یا ایک جگہ جمع ہونے والے کلمات کے تنافر سے محفوظ ہو. ومن ضعف التعلیف، اور ضعف تعلیف سے محفوظ ہو. ان تمام چیزوں کی میں تشریح کروں گا کہ کیا ہیں. ومن التعقید، اور تعقید سے صاف پاک ہوں. مع فصاحت کلماتی، کلمات کے فصاحت کے ساتھ ساتھ، یعنی کلمات کا فصیح ہونا تو ضروری ہی ضروری ہے، لیکن کلمات کی فصاحت کے ساتھ ساتھ اس کا کیا کہتے ہیں کہ مجتمعتاً یعنی اکٹھے کئی کلمات کے تنافر سے اور ضعف تعلیف سے اور تعقید سے محفوظ رہنا بھی ضروری ہے. تو یہاں بھی تین چیزیں ہیں، یعنی کلام کی فصاحت کے لیے بھی گویا کی تین شرطیں ہیں. ایک ہے مجتمعتاً تنافر کلمات سے محفوظ ہونا، دوسرے ہے ضعف التعلیف، اور تیسرے ہے تعقید. تنافر کلمات کو ہم یوں کہہ سکتے ہیں ڈس ہارمونی آف ورڈز. تنافر حروف کا پیچھے ٹرانسلیشن میں نے کیا تھا. ڈس ہارمونی آف لیٹرز، ایک ہی لفظ میں قریب المخارج کئی لیٹرز، کئی حروف آ گئے جس کی وجہ سے اس کے اندر تنافر پیدا ہوا، ڈس ہارمونی پیدا ہوئی. لیکن تنافر کلمات میں یہ ہو رہا ہے کہ ڈس ہارمونی آف لیٹرز کے بجائے ڈس ہارمونی آف ورڈز ہو رہا ہے. کئی سارے ورڈز اور الفاظ ایسے جمع ہو گئے ایک ہی جگہ جن کے مخارج قریب ہیں، اور قریب المخارج ہونے کی وجہ سے تکلم میں دشواری ہو رہی ہے، پروننسیشن میں دشواری ہو رہی ہے، بولنے میں دشواری ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے ثقل پیدا ہو رہا ہے. اسی لیے اس کو کہا جائے گا کہ اس کے اندر تنافر کلمات ہے. بات آگے اور واضح ہو جائے گی. اب دیکھیے تنافر کی مثال یہاں پر دے رہے ہیں. تنافر کی تعریف وہ پیچھے دے چکے ہیں، تنافر کی شرح کر چکے ہیں، لیکن وہ تنافر حروف کی تھی. یہاں تنافر کلمات کی ہے. بار بار میں اس لیے دہرا رہا ہوں کہیں آپ گڑمڑ نہ کر دیں. تنافر حروف ایک چیز ہے اور تنافر کلمات ایک چیز ہے. دونوں دو چیزیں ہیں، ایک میں ہے حرف، ایک میں ہے کلمہ. فصیح لفظ میں جو بات آئی تھی وہ تنافر حروف کی آئی تھی، اور فصیح کلام میں جو بات آ رہی ہے وہ تنافر کلمات کی آ رہی ہے، ڈس ہارمونی آف ورڈز کی آ رہی ہے، اور وہاں پر تھا ڈس ہارمونی آف لیٹرز. اب دیکھیے فالتنافر وصف في الكلام يوجب ثقله على اللسان وعسر النطق به. چنانچہ تنافر یا ڈس ہارمونی کلام میں ایک ایسا وصف ہے یوجب ثقله على اللسان، جو کہ زبان پر ثقالت کا سبب بنتا ہے. تنافر کلمات کلام میں ایسا وصف ہے، کلام میں ایسا فیچر ہوتا ہے جو زبان پر کلام کے ثقیل ہونے کا سبب بنتا ہے. وعسر النطق به، اور اس کے تلفظ میں دشواری کا باعث ہوتا ہے. اوجب یوجب ایجابن کے معنی ہوتے ہیں باعث بننا اور سبب بننا. فالتنافر وصف فی الکلام یوجب ثقله علی اللسان. چنانچہ تنافر کلام میں ایک ایسا وصف ہوتا ہے جو زبان پر ثقالت کا موجب بنتا ہے، ثقالت کا سبب بنتا ہے. وعسر النطق به، اور تکلم میں یا پروننسیشن میں یا بولنے میں دشواری کا موجب اور باعث ہوتا ہے. اسی طریقے سے ثقل علی اللسان اور عسر النطق، یہ سب الفاظ پیچھے آ چکے ہیں. اس تعریف میں اور اس تعریف میں کوئی فرق نہیں ہے، بس اتنا معمولی فرق یہ ہے کہ پیچھے جو ہے تنافر حروف تھا، یہاں پر تنافر کلمات ہے. فالتنافر وصف فی الکلام یوجب ثقله علی اللسان وعسر النطق به. چنانچہ تنافر کلام میں ایک ایسی خرابی ہے جو زبان پر ثقیل ہونے اور اس کے بولنے میں دشواری کا موجب ہوتی ہے، کا باعث ہوتی ہے، کا سبب ہوتی ہے. اب دیکھیے یہ مثال دے رہے ہیں، مثال دے رہے ہیں فی رفع عرش الشرع مثلک یشرع.
فی رفع عرش الشرع مثلک یشرع، یہ ایک شعر ہے. اس میں شاعر کیا کہہ رہا ہے؟ اس میں شاعر یہ کہہ رہا ہے فی رفع عرش الشرع مثلک یشرع، یعنی کہ شریعت کے عرش یا شریعت کے تخت کی سربلندی میں آپ ہی جیسا شخص آگے بڑھتا ہے، یا آپ ہی جیسا شخص اس کا آغاز کرتا ہے. شریعت کے تخت کی بلندی کے لیے آپ ہی جیسا شخص کام کر سکتا ہے. فی رفعی، رفعن کے معنی ہوتے ہیں اٹھانا، بلند کرنا. عرش کے معنی ہوتے ہیں تخت. الشرع کے معنی ہوتے ہیں شریعت. شریعت کے تخت کے اٹھانے میں یعنی شریعت کو سربلند کرنے میں، شریعت کی بلندی میں یعنی مراد ہے یہاں پر. مثلو کا، آپ جیسا، یشرعو ہی آگے بڑھتا ہے، یعنی آپ جیسا ہی محنت کرتا ہے اور کام کرتا ہے. تو شریعت کے تخت کی سربلندی میں آپ ہی جیسا شخص آگے بڑھ سکتا ہے یا کام کر سکتا ہے. یہ شاعر کہہ رہا ہے اپنے مخاطب کو کہ آپ ہی جیسے شخص کو شریعت کی سربلندی کے لیے آگے بڑھنا چاہیے اور محنت کرنی چاہیے. یہ تو آپ نے اس کلام کے معنی کو سمجھا، ایک ایک لفظ کا معنی واضح ہو گیا اور اس کا مطلب واضح ہو گیا. اب ہم آتے ہیں اصل محل استشہاد کی طرف، جس کی وجہ سے اس کلام کو یہاں پر بیان کیا گیا ہے، اور وہ ہے لفظ عرش اور لفظ شرع اور پھر لفظ یشرع. عرش، شرع، یشرع، آپ کو کئی بار میں بتا چکا ہوں کہ قریب المخارج حروف یا قریب المخارج الفاظ کی وجہ سے زبان پر ثقل پیدا ہوتا ہے، لوڈ بڑھتا ہے زبان کا، اور پروننسیشن کرنے میں دشواری ہوتی ہے. کبھی کبھی پروننسیشن کرنے میں بولنے والا غلطی بھی کر جاتا ہے، قریب المخارج حروف یا الفاظ جب اکٹھے ہو جاتے ہیں. تو فی رفع عرش الشرع مثلک یشرع، عرش، شرع، یشرع، یہ تین آ گئے. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جب قریب المخارج کئی سارے حروف یا الفاظ آ جاتے ہیں تو قریب ہونے کی وجہ سے زبان کو بار بار موڑ کر پھر واپس ریورس میں لے جانا پڑتا ہے، اور جب کوئی چیز ریورس ہوتی ہے، ریورس فوراً کرنی پڑتی ہے تو اس میں دشواری ہوتی ہے. آپ دیکھیں عرش، شرع، عرش سے جیسے ہی فارغ ہوئے تو اب کوئی اور مخرج ہونا چاہیے تھا تاکہ آگے بڑھے، لیکن پھر فوراً مڑ کے اسی طرف جانا ہے تو ریورس کرنا پڑ رہا ہے گویا کی. تو قریب المخارج جب حروف یا الفاظ آ جاتے ہیں تو ایسی صورت میں زبان کو ریورس کرنا پڑتا ہے. ایک چیز جس کو پروناؤنس کر کے آپ فارغ ہو چکی ہوتی ہیں دوبارہ اسی کو فوراً کرنا پڑتا ہے، اور یہ چیز کم ہوتی ہے، اسی لیے اس کو کنٹرول کرنا دشوار ہو جاتا ہے. اور یہیں سے ثقل علی اللسان پیدا ہوتا ہے اور عسر النطق پیدا ہوتا ہے، یعنی کہ زبان پر ہیوی ہو جاتا ہے اس کا بولنا اور اس کا تلفظ کرنا دشوار ہو جاتا ہے. تو یہ عرش، شرع اور یشرع، یہ تین الفاظ آ گئے، اور تینوں الفاظ ملنے کے بعد دشواری پیدا کر دیتے ہیں متکلم کے لیے. عرش جو لفظ ہے اپنی جگہ پر بالکل فصیح ہے، شرع جو لفظ ہے اپنی جگہ پر بالکل فصیح ہے، یشرع جو ہے یہ بھی اپنی جگہ پر بالکل فصیح ہے، لیکن ایک شرط آپ کو بتائی گئی ہے، تنافر الکلمات مجتمعۃ، اکٹھے ہونے کی وجہ سے یہ تنافر پیدا ہوتا ہے. اگر یہ الگ الگ کہیں استعمال ہوں، اس حالت میں، اس صورت میں استعمال نہ کیے جائیں کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن عرش بھی وہیں آیا، وہیں شرع بھی آیا، وہیں فوراً ایک لفظ کے بعد یشرع آ گیا تو اب بولنے میں دشواری پیدا ہو گئی. اسی لیے جو شرط لگائی ہے ڈیفینیشن میں، وفصاحت الکلام سلامته من تنافر الکلمات مجتمعۃ، مجتمعۃ یعنی اکٹھے. یہ ایک بہت ہی اہم شرط ہے، اس کو اگنور نہیں کیا جا سکتا ہے. آگے دیکھیے، آگے ایک شعر اور ہے بہت دلچسپ ہے، وہ ہے وَلَيْسَ قُرْبَ قَبْرِ حَرْبٍ قَبْرُ، وَلَيْسَ قُرْبَ قَبْرِ حَرْبٍ قَبْرُ، اور حرب کی قبر کے قریب کوئی قبر نہیں ہے. وَلَيْسَ قُرْبَ قَبْرِ حَرْبٍ، لیسا کے معنی ہوئے نہیں ہے، قربا قبر حرب، حرب کی قبر کے قریب، قبر کوئی بھی قبر.
اور حرب کی قبر کے قریب کوئی بھی قبر نہیں ہے. وَلَيْسَ قُرْبَ قَبْرِ حَرْبٍ قَبْرُ. اصل میں اس سے پہلے جو کلام ہے، اس کی جو پہلی لائن ہے، اس لائن میں کیا ہے؟ اس لائن میں ہے وَقَبْرُ حَرْبٍ بِمَكَانٍ قَفْرِ. اور حرب کی قبر ایک چٹیل میدان میں ہے، ایک چٹیل جگہ پر ہے. وَقَبْرُ حَرْبٍ بِمَكَانٍ قَفْرِ. اور حرب کی قبر بے آب و گیاہ زمین پر ہے. اب پھر وہ دوسری جو لائن ہے وہ یہاں پر ذکر کی گئی ہے، کیونکہ دوسری ہی لائن میں محل استشہاد موجود ہے، اور وہ ہے وَلَيْسَ قُرْبَ قَبْرِ حَرْبٍ قَبْرُ. اور حرب کی قبر کے قریب کوئی قبر نہیں ہے. یہ بڑا دلچسپ جو ہے شعر ہے. اس شعر کا ایک پس منظر ہے. پس منظر یہ ہے کہ ایک صاحب تھے، ان کا نام تھا حرب ابن امیہ. حرب ابن امیہ نے ایک جنات کو، جو کہ سانپ کی شکل میں تھا، جنات جو ہے کسی بھی شکل میں اپنے آپ کو ٹرانسفارم کر سکتا ہے، اور سانپ کی شکل میں ان کا آنا بہت بہت عام ہے. تو ایک جن تھا جو سانپ کی شکل میں تھا. حرب ابن امیہ نے اس کو اپنے پیر سے روند کر مار دیا، اس سانپ کو. تو ایک جنات نے طیش میں آ کر، غصے میں آ کر بدلہ لینے کے لیے جہاں پر حرب ابن امیہ تھے، بہت زور سے چیخ لگائی، بہت زور سے آواز نکال دی، خوفناک قسم کی چیخ نکالی اس جن نے. اس چیخ کی وجہ سے وہ مر گئے. انسان کے ارد گرد اگر بہت زور سے بھی شور ہو جائے کہ اس کی جو کیپیسٹی ہے اس سے بہت زیادہ بڑھ جائے، تو ایسی صورت میں بھی انسان مر سکتا ہے. صیحہ، بہت تیز آواز چیخ آ جائے، پکار آ جائے، جو بالکل ہی اس کو حیران کر دے، یا اس کو بالکل کیا کہتے ہیں، حواس باختہ کر دے، تو ایسی آواز بھی انسان کو مار سکتی ہے. تو ہوا کیا کہ حرب ابن امیہ نے جب ایک سانپ کو، جو کہ دراصل جن تھا، اپنے پیر سے روند کر مار دیا، تو دوسرے جنات نے انتقاماً ایک بہت ہی خوفناک قسم کی تیز چیخ نکالی، جس کے سبب حرب ابن امیہ مر گئے. اور جنات ہی نے یہ شعر پڑھا، اور وہ شعر ہے قبر حرب بمکان قفری. یعنی حرب کی جو قبر ہے بمکان قفری، ایک بے آب و گیاہ زمین پر ہے. قفر مانے ہوتے ہیں چٹیل میدان، بے آب و گیاہ زمین، جہاں پر نہ کوئی گھاس پھوس ہو، نہ ہی پانی ہو. بہت ہی خوفناک اور ڈراؤنی قسم کی جو جگہ ہوتی ہے، جہاں کوئی چیز نہ ہو، بالکل بے آب و گیاہ اور ڈراؤنی قسم کی جگہ ہو، اس کو بولتے ہیں قفر. اچھا، یہ جو دوسری لائن ہے وَلَيْسَ قُرْبَ قَبْرِ حَرْبٍ قَبْرُ، یہ ہے اصل محل استشہاد. اور حرب کی قبر کے پاس کوئی قبر نہیں ہے. یعنی جنات یہ کہہ رہا ہے کہ حرب کو ہم نے ایک ایسی جگہ مار دیا ہے کہ وہاں اس کا کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے، بے سہارا، اس کی تجہیز و تکفین کرنے والا بھی نہیں ہے، اور اس کی قبر کے آس پاس کوئی قبر تک نہیں ہے. یعنی کم سے کم ایک انسان مرنے کے بعد ایک قبرستان میں ہو تو مرنے کے بعد کم سے کم مرے ہوئے لوگوں کی صف میں ہے، لیکن اس کی قبر ایسی جگہ ہے کہ وہاں مرے ہوئے لوگ بھی اس کے آس پاس نہیں ہیں. یہ جنات گویا کہ اس تانا دے رہا ہے کہ دیکھو تو نے ایک چھوٹے سے سانپ جن کو مارا، اور ہم نے تم کو مارا اور ایسی جگہ مارا کہ تمہارا وہاں کوئی دیکھنے بھالنے والا نہیں ہے، مرنے کے بعد بھی تمہارا کوئی ساتھی نہیں ہے. وَلَيْسَ قُرْبَ قَبْرِ حَرْبٍ قَبْرُ، یہ ہے محل استشہاد، یہ ہے موضع الاستشہاد. کیا ہے اس میں محل استشہاد؟ محل استشہاد اس میں یہ ہے کہ قرب اور قبر اور پھر حرب اور پھر قبر، یہ کئی سارے الفاظ یہاں پر آ گئے. اور یہ جو کئی سارے الفاظ آئے ہیں، یہ سارے کے سارے قریب المخارج ہیں. قریب المخارج ہونے کی وجہ سے ان کے اندر کیا پیدا ہو گیا؟ تنافر پیدا ہو گیا. تو ایک تو قرب آیا، ایک تو قبر آیا، اور ایک تو حرب آیا، اور ایک پھر دوبارہ قبر آ گیا. تو یہ 4 مرتبہ قریب المخارج الفاظ اکٹھے ہو گئے، جس کی وجہ سے بولنے میں اور تکلم میں دشواری ہو گئی. تو اسی لیے یہ کہا جائے گا یہاں پر کہ اس میں تنافر کلمات ہے.
تنافر حروف نہیں ہے، تنافر کلمات ہے. انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ قرب ایک فصیح لفظ ہے، قبر بھی ایک فصیح لفظ ہے، حرب ایک فصیح لفظ ہے، قبر ایک فصیح لفظ ہے، لیکن یہ جب الگ الگ استعمال ہوں، اکٹھے جب یہ ہو گئے تو قرب مخارج کا ماحول پیدا ہو گیا، تقارب فی المخرج ہو گیا، جس کی وجہ سے ایک بیت ایک ہی ساتھ میں ان سب کا اچھی طریقے سے تلفظ کرنا دشوار ہو گیا بولنے والے کے لیے. اسی لیے یہاں پر کیا ہو گیا؟ ثقل علی اللسان ہو گیا، عسر النطق ہو گیا. It became difficult to pronounce. These words together became heavy on the tongue for the speaker. So that is the reason we say that these words, when used together, will not be called as fasih. They will be non-fasih. الگ الگ فصیح ہیں لیکن ساتھ میں جیسے یہ آپ نے استعمال کیا یہ غیر فصیح ہو جائیں گے. کچھ لوگوں نے یہ کہا ہے کہ جیسے یہ وَلَيْسَ قُرْبَ قَبْرِ حَرْبٍ قَبْرُ، یہ اتنا پیچیدہ شعر ہے کہ اگر 3 مرتبہ لگاتار کوئی انسان پڑھنا چاہے تو کہیں نہ کہیں وہ غلطی کر جائے گا. یعنی قبر حربن بمکان قفری ولیس قرب قبر حربن قبرو، اب پھر دوبارہ ایک بار اور پڑھیں، پھر ایک سہبارہ پڑھیں، تو کہہ رہے ہیں کہ 3 مرتبہ اگر کوئی انسان پڑھے تو لامحالہ کہیں نہ کہیں اس سے غلطی ہو جائے گی. اتنا پیچیدہ ہے یہ پڑھنے میں، تقارب مخرج کی وجہ سے اتنا ثقل علی اللسان اور نطق میں دشواری پیدا ہوتی ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی انسان غلطی ضرور کر جاتا ہے. یعنی عموماً ایسا ہو جاتا ہے، ہو سکتا ہے کہ کوئی انسان ایسا بھی پڑھے کہ اس سے غلطی نہ ہو، لیکن عام طور پر غلطی ہو جاتی ہے، یعنی دوبارہ اس کو پروناؤنس کرنا پڑتا ہے صحیح طریقے سے. 3 مرتبہ لگاتار بغیر غلطی کیے ہوئے اس کا پروننسیشن بہت مشکل ہو جاتا ہے، یہ مطلب ہے. اچھا، ایک شعر اور دے رہے ہیں. یہاں پہ بھی تنافر کلمات کا منظر دیکھا جا سکتا ہے جس کی وجہ سے کلام غیر فصیح کہلائے گا. وہ کیا ہے؟ کریم متى امدحه امدحه والورا معي واذا ما لمته لمته وحدي. تیسری مثال جو دے رہے ہیں وہ یہ ہے کریم متى امدحه امدحه والورا معي واذا ما لمته لمته وحدي. پہلے اس کا ٹرانسلیشن دیکھیے. کریم وہ کریم ہے یعنی سخی ہے. کریم کے معنی شریف کے بھی ہوتے ہیں اور کریم کے معنی ہوتے ہیں سخی، جنرس. جو انسان بہت ہی داتا ہوتا ہے، بہت ہی سخاوت کرنے والا اور فیاضی کرنے والا ہوتا ہے، اسے عربی میں کہتے ہیں کریم. کریم وہ کریم ہے، سخی ہے. یعنی شاعر جو ہے تعریف کر رہا ہے اپنے ممدوح کی. ممدوح کہتے ہیں ایسے شخص کی جس کی تعریف کی جائے. شعراء جو ہوتے ہیں وہ شاعری کے ذریعے اپنی انکم کماتے ہیں. پرانے زمانے سے شعراء جو ہے وہ شاعری کے ذریعے پیسے کماتے تھے. بادشاہ کے پاس جاتے تھے، اس کے سامنے تعریف کر دی، اس سے کچھ انعام مل گیا، واپس آ گئے. آج بھی وہ سلسلہ چل رہا ہے. یعنی لوگ جو ہے گا کر اور اسی طریقے سے کسی کی جھوٹی تعریف کر کے پیسے کماتے ہیں. تو کریمن کہہ رہا ہے شاعر کہ وہ سخی ہے، یعنی ممدوح جس کا جو ہے وہ سخی ہے. متا امدحہ امدحہ والورا، کہ جب میں اس کی تعریف کرتا ہوں تو میرے ساتھ ایک مخلوق اس کی تعریف کرتی ہے. متا امدحہ جب میں تعریف کرتا ہوں، امدحہ والورا تو میں اس کی تعریف کرتا ہوں ایک مخلوق کے ساتھ. مطلب یہ ہے کہ میرا ممدوح اتنا شریف اور اتنا سخی ہے کہ جب میں اس کی تعریف کرتا ہوں تو میرے ساتھ ایک مخلوق اس کی تعریف کرتی ہے. یعنی اتنا سخی ہے کہ صرف میں اکیلا تعریف نہیں کرتا، ایک مخلوق میرے ساتھ اس کی تعریف کرتی ہے، یعنی پوری دنیا اس کی تعریف کرتی ہے. تو دیکھیے کریم متا امدحہ امدحہ، یہ دیکھیے امدحہ امدحہ، یہ 2 بار جو آ گیا، اس کی وجہ سے یہاں پر ثقل علی اللسان پیدا ہو گیا. اس کی وجہ سے یہاں پر
ثقل علی اللسان پیدا ہوا. ثقل بہت زیادہ تو نہیں پیدا ہوا لیکن پیدا ہوا. اس کے بنسبت پیچھے جو کچھ مثالیں گئی ہیں وہاں زیادہ ثقل تھا, لیکن یہاں پر بھی ثقل ہے اگرچہ بہت زیادہ نہیں ہے. کریم متى امدحہ امدحہ, یہ جو ایک ہی طرح کے دو الفاظ فوراً آ گئے اس کی وجہ سے ثقل پیدا ہوا. اگر یہ الگ الگ ہوتے, اجتماع نہ ہوتا ان کا تو دشواری نہ ہوتی, لیکن اجتماع کی وجہ سے یعنی مجتمعتاً یہ بیان کر دیے گئے, مجتمعتاً ذکر کر دیے گئے کلام میں, جس کی وجہ سے تنافر پیدا ہو گیا, اور اسی کو کہتے ہیں تنافر کلمات. تو امدحہ امدحہ یہ ہے محل استشہاد. محل استشہاد جو ہے وہ امدحہ امدحہ ہے, اور الورا کے معنی ہوتے ہیں مخلوق. تو کریم متى امدحہ امدحہ والورا, سخی ہے وہ جب میں اس کی تعریف کرتا ہوں تو میں اس کی تعریف کرتا ہوں مخلوق کے ساتھ, یعنی میرے ساتھ ایک مخلوق اس کی تعریف کرتی ہے. یہ جو ہے جملہ شرطیہ ہے, کنڈیشنل سینٹینس ہے. متا بھی جو ہوتا ہے یہ کنڈیشنل ہوتا ہے جب ورب کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے. متا امدح یہ فعل مضارع کے ساتھ آیا ہے, فعل مضارع مجزوم ہوگا, اس کی تفصیل گزر چکی ہے شرحمیت عامل میں. امدحہ جو دوسرا ہے وہ جواب الشرط ہے, وہ بھی مجزوم ہے جواب الشرط کی وجہ سے. امدح جو ہے یہ شرط ہے, اور دوسرا والا امدح جو ہے وہ جزا ہے. شرط اور جزا دونوں مجزوم ہیں, اور جو لفظ شرط ہے یعنی ادات الشرط ہے, دا پارٹیکل آف کنڈیشن جو ہے وہ متا ہے. خیر, تو امدحہ امدحہ جو یہ دونوں الفاظ ہیں اور دونوں قریب المخارج ہیں, یہ دونوں اکٹھے ہونے کی وجہ سے زبان پر ثقل کا باعث بن جاتے ہیں. اسی لیے یہ تنافر کلمات کی مثال ہے. آگے شعر دیکھیے, وَإِذَا مَا لُمْتُهُ لُمْتُهُ وَحْدِي, اور جب میں اس کی برائی کرتا ہوں تو میں اکیلا برائی کرتا ہوں. یعنی کہہ رہا ہے جب میں تعریف کرتا ہوں تو پوری دنیا میرے ساتھ تعریف کرتی ہے, لیکن جب میں برائی کرتا ہوں تو میں اکیلا برائی کرتا ہوں. عجیب قسم کی تعریف کر رہا ہے. یہ کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ اچھائی اس کے اندر اتنی ہے کہ پوری دنیا اچھائی بیان کرتی ہے میرے ساتھ, لیکن اگر کوئی اس کے اندر کبھی برائی مان بھی لی جائے تو سمجھ لیجئے کہ وہ صرف میرے ہی نزدیک برا ہے, یعنی کہ میری ہی نظر میں برا ہو سکتا ہے, کسی وجہ سے ہو جائے, لیکن دنیا والوں کی نظر میں اب بھی اچھا ہے. عجیب قسم کی تعریف ہے. پہلے والے میں تو بڑی زبردست تعریف ہے, لیکن دوسرے والے میں جو ہے اس نے تھوڑی سی مذمت بھی کر دی ہے ایک طریقے سے, کہ گویا کہ ہو سکتا ہے اس کے اندر عیب ہو اور وہ عیب مجھے نظر آ رہا ہے اور دوسروں کو نظر نہیں آ رہا ہے. اسی لیے کچھ لوگوں نے یہ کہا ہے کہ اس کا یہ جو شعر ہے یہ مدح ہے یا ذم ہے, یہی پتہ نہیں چل پا رہا ہے. یہ تعریف کرنے کے لیے کہا ہے یا برائی کرنے کے لیے کہا ہے, لیکن اسے جو ہے لوگ تعریف پر محمول کر رہے ہیں. کریم متى امدحہ امدحہ والورا معی وإذا ما لمتہ لمتہ وحدی, اور جب میں اس کی ملامت کرتا ہوں یعنی اس کی برائی کرتا ہوں تو میں اکیلے اس کی برائی کرتا ہوں, اور جب میں اس کی برائی کرتا ہوں تو اکیلے میں اس کی برائی کرتا ہوں. یہ جو شعر ہے یہ ابو تمام کا ہے, بہت مشہور شاعر ہے. اس کا جو پورا نام ہے وہ ہے ابو تمام حبیب ابن اوس الطائی, یہ اسی کا کلام ہے. اچھا, تو بہرحال یہ آپ نے دیکھ لی تنافر کی مثال, یعنی کہ تنافر کلمات کی. تنافر حروف بہت پہلے دیکھ لیا, یہاں آپ نے تنافر کلمات دیکھ لیا. تنافر کلمات کی ایک مثال لیجئے اردو شاعری میں. ایک شاعر گزرے ہیں, ان کا نام تھا انشاءاللہ خان. ہمارے ہندوستان کے لوگ بھی نام رکھنے میں نا بڑے انوویٹو ہیں, انشاءاللہ ہی رکھ دیا ہے. کوئی صاحب جو ہے کسی کا ماشاءاللہ رکھ دیتے ہیں, اور کبھی کبھی جو ہے بسم اللہ رکھ دیتے ہیں. یہ سب نام جو ہے اور دنیا کے حصوں میں نہیں پائے جاتے, ہمارے یہاں ہی زیادہ تر پائے جاتے ہیں. انشاءاللہ خان صاحب فرماتے ہیں 30 حرفوں ہی میں سب کچھ ہے, یہ انشاء سچ ہے. 30 حرفوں ہی میں سب کچھ ہے, یہ انشاء سچ ہے.
بس یہی نحو کے ہیں حرف، یہی صرف کے حرف، بس یہی نحو کے ہیں حرف، یہی صرف کے حرف. تو یہ بار بار جو حرف آیا ہے، بس یہی نحو کے ہیں حرف، یہی صرف کے حرف، حرف صرف حرف، یہ جو آئے اکٹھے، اس کی وجہ سے تنافر پیدا ہو گیا، تنافر کلمات کا ماحول پیدا ہو گیا. یہ آپ کو میں نے جو ہے اردو شاعری سے ایک مثال دی ہے، انشاءاللہ خان کے کلام سے. ایک شاعر تھے، ان کا نام تھا میر انشا. میر انشا کا ایک کلام ہے، تربت قیس پہ ٹکرائے یہ آہو کی تمام. تربت قیس پہ ٹکرائے یہ آہو کی تمام، گئے شاخوں کی دھڑا دھڑ سے یہ جھڑ پتھر. یہاں پر جو دوسری جو لائن ہے، یہ جو دوسرا مصرع ہے، دوسرے مصرے میں میر انشا کے اس شعر میں تنافر کلمات پایا جاتا ہے. تربت قیس، تربت بولتے ہیں قبر کو، اور قیس جو ہے یہ مجنو کا نام ہے. مجنو جو لیلا اور مجنو کی جو داستان میں جو مجنو ہے، مجنو اس کا نام نہیں ہے، اس کا اصل نام قیس ہے. مجنو اس کا لقب پڑ گیا تھا. مجنو کے معنی ہوتے ہیں پاگل، کیونکہ وہ لیلا کے عشق میں پاگل ہو گیا تھا، کریزی ہو گیا تھا، اسی لیے اس کا نام مجنو پڑ گیا، ورنہ اصل جو اس کا نام تھا وہ تھا قیس. تو اسی لیے بہت سی شاعری کی کتابوں میں اوریجنل نام کے ساتھ اس کو مخاطب کیا جاتا ہے، تربت قیس، یعنی قیس کی قبر. تربت قیس پہ ٹکرائے یہ آہو کی تمام، گئے شاخوں کی دھڑا دھڑ سے یہ جھڑ پتھر. شاخوں کی دھڑا دھڑ سے یہ جھڑ پتھر. تو یہ دھڑ دھڑ اور جھڑ پتھر، یہ سب جو الفاظ آئے ہیں، یہ سب تنافر پیدا کر رہے ہیں. تو یہ ہے تنافر کلمات کی مثال، اسے کہتے ہیں تنافر کلمات. تو آپ نے تنافر کلمات کو اچھی طریقے سے سمجھ لیا. اب ہم ایک دوسری چیز کو اسٹڈی کرنے جا رہے ہیں. پیچھے بتایا تھا فصاحت کلام کے لیے ضروری ہے کہ وہ صحیح سالم ہو، محفوظ ہو تنافر کلمات سے اکٹھے. اور دوسری چیز بتائی تھی ومن ضعف التالیف، اور ضعف تالیف سے بھی محفوظ ہو. ضعف تالیف کیا چیز ہے جناب؟ ضعف کے معنی ہوتے ہیں کمزوری، تالیف کے معنی ہوتے ہیں کمپوز کرنا. الف یؤلف تالیفا کے معنی ہوتے ہیں کمپوز کرنا. کمپوز کرنا مطلب اسٹرکچر کرنا، کنسٹرکٹ کرنا. ہم جو سینٹینسز بناتے ہیں، آرٹیکلز لکھتے ہیں، اس کو ہم کمپوز کرتے ہیں. کوئی شاعری ہم تیار کرتے ہیں، اس کو ہم کمپوز کرتے ہیں. کمپوز کا مطلب ہوتا ہے جوڑنا، ترکیب دینا، ملانا، کئی ساری چیزوں کو ملا کر ایک چیز بنانا. اسی کا نام ہے الف یؤلف تالیفا. تالیف کے معنی ہوتے ہیں کتاب مرتب کرنے کے بھی، ٹو کمپائل، کیونکہ اس میں بھی ہم کئی ساری چیزوں کو جوڑتے ہیں، کئی سارے تھاٹس کو کمبائن کر کے ایک خاص فارمیٹ دیتے ہیں. تو ضعف تالیف کہتے ہیں پور کنسٹرکشن، یعنی آپ نے جو سینٹینس بنایا ہے، جو اسٹرکچر بنایا ہے، وہ کیا ہے؟ پور ہے. پور کیوں ہے؟ کیونکہ اس کے اندر گرامیٹیکل جو رولز ہیں اس کا وائولیشن پایا جا رہا ہے. تو ضعف التالیف کا لٹرل ٹرانسلیشن ہوا پور کنسٹرکشن، یا ویکنیس ان کنسٹرکشن، یا ویکنیس ان کمپوزیشن. meaning someone has composed the sentences incorrectly, there are poor construction, there are weak compositions in someone's writing or communication. اسی رائٹنگ یا کمیونیکیشن میں اگر کوئی ویک یا پور کنسٹرکشن پایا جائے، کمپوزیشن پایا جائے، تو اسے کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر ضعف تالیف ہے. ضعف کے معنی ہوتے ہیں کمزوری، تالیف کے معنی ہوتے ہیں اسٹرکچرنگ، کنسٹرکشن اینڈ کمپوزیشن. اور یہ جو کمزوری پائی جاتی ہے وہ کس چیز کی بنا پر پائی جاتی ہے؟ کیونکہ اس میں قواعد نحویہ کی مخالفت کی جاتی ہے. بیکاز دیر از سم وائولیشن آف دا گرامیٹیکل رولس ان دیٹ. اس کی ایک مثال دی جاتی ہے، اور بہت مشہور مثال ہے جو یہاں پر کتاب میں بیان کی گئی ہے. وہ کیا ہے؟ مثال دیکھیے. وہ مثال ہے
جزا بنوہ ابل غیلان عن کبر وحسن فعل کما جوزی سنمارو. جزا بنوہ، اس کے بیٹوں نے بدلہ دیا ابو الغیلان کو عن کبرن، بوڑھاپے کے باوجود، وحسن فعل، اور حسن سلوک کے باوجود، کما جوزیہ سنمارو، ایسا بدلہ جیسا کہ سنمار کو دیا گیا تھا. یعنی اس کے بیٹوں نے ابو الغیلان کو بدلہ دیا. یہ دیکھیے جزا بنوہ ابل غیلانی، یہ بنوہ اور ابل غیلان یہی ہے موضع استشہاد اور یہی ہے محل استشہاد. کیسے ہے؟ کیا پرابلم یہاں پائی جا رہی ہے؟ یہاں پرابلم یہ پائی جا رہی ہے کہ ایک بہت ہی مشہور نحوی قاعدے کی مخالفت کی گئی ہے. ایک بہت ہی مشہور نحوی قاعدے کی مخالفت یہاں پر کی گئی ہے، اور وہ قاعدہ یہ ہے کہ ضمیر کو مرجع سے پہلے نہیں استعمال کیا جا سکتا ہے. کوئی بھی ضمیر مرجع سے پہلے استعمال نہیں کی جا سکتی ہے. پہلے مرجع ہوگا، پہلے کوئی اسم ظاہر ہوگا، پہلے کوئی اسم ہوگا، اسی کی طرف بعد میں اشارہ کرنے کے لیے ضمیر کا استعمال کیا جاتا ہے. لیکن ضمیر پہلے لے آئیں، اس کا بھی کس کا ابھی تو کوئی چیز بیان ہی نہیں کی گئی کہ اس کی طرف اشارہ کیا جائے اس ضمیر کے ذریعے. تو یہ ایک بہت بڑا خلل مانا جاتا ہے، اور اس کو نحوی طور پر کہا جاتا ہے اضمار قبل الذکر. اضمار قبل الذکر کہتے ہیں کہ کوئی اسم ابھی ذکر ہی نہیں کیا گیا اور اس سے پہلے ضمیر کو لایا گیا، لا کر رکھ دیا گیا. تو ایسی صورت میں اضمار قبل الذکر لازم آ جاتا ہے. اضمار قبل الذکر جو ہے یہ نحوی طور پر جائز نہیں ہے. تو جزا بنوہ، اس کے بیٹوں نے بدلہ دیا. اس کے بیٹوں نے، ابھی تو کوئی نام ہی نہیں پیچھے گیا. کس کے بیٹوں نے؟ ابو الغیلان، ابو الغیلان کو، یعنی ابو الغیلان کے بیٹے مراد ہیں، اور ابو الغیلان کا ذکر پہلے آنا چاہیے تھا، لیکن ابو الغیلان کا ذکر پہلے نہیں آیا، اور اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے، اس کی طرف ریفر کرنے کے لیے جو ضمیر استعمال کی گئی ہے وہ پہلے آ گئی. یہی ہوا وائیولیشن. دس از ایگزیکٹلی دا وائیولیشن آف دا گرامیٹیکل رولس. اور یہی ہوتا ہے ضعف تالیف میں. ضعف تالیف میں یہ ہوتا ہے کہ کسی مشہور نحوی قاعدے کی خلاف ورزی کی جاتی ہے، کسی اہم گرامر کے وصول کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے. اور یہاں پر جس چیز کو نظر انداز کیا گیا ہے وہ ہے ضمیر کے استعمال کا قاعدہ، اور وہ یہ ہے کہ کسی بھی ضمیر کو اس وقت تک ہم استعمال نہیں کر سکتے جب تک کہ پہلے مرجع کا استعمال نہ کیا گیا ہو. تو گویا کہ یہاں پر کیا ہو گیا؟ اضمار قبل الذکر ہو گیا. اس طریقے کی جو سچویشن ہوتی ہے اس کو بولتے ہیں اضمار قبل الذکر. ایک بات یاد رہے، وہ یہ ہے کہ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ مان لیجئے کہ اگر لفظاً مرجع پہلے نہیں بیان کیا گیا ہے، اگر لفظاً پہلے مرجع نہیں بیان کیا گیا ہے تو کم سے کم یہ ہونا چاہیے کہ رتبتاً وہ کم سے کم بعد میں ہو. یعنی کہ اگر لفظاً نہیں ہو رہا ہے تو کم سے کم رتبتاً ہو، یعنی دونوں طرح سے اگر اس کو مؤخر کر دیا گیا تو ایسی صورت میں بالکل الاؤ نہیں ہے. اب یہاں جو ہے جزا بنوہ ابو الغیلان ہے، جزا بنوہ ابو الغیلان عن کبرن میں یہ ہو کی جو ضمیر ہے یہ اشارہ کر رہی ہے ابو الغیلان کی طرف، اور ابو الغیلان پیچھے بیان ہی نہیں کیا گیا، ضمیر پہلے آ گئی اور مرجع جو ہے وہ بعد میں آ گیا. تو اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، یہ بالکل نحوی قاعدے کی خلاف ورزی ہے. اسی وجہ سے اس کے اندر ضعف تالیف پایا گیا. اس لیے اس شعر کو کہا جائے گا کہ یہ شعر فصیح نہیں ہے، یعنی کہ یہ جو لینگویج کا لیول ہے، اسٹینڈرڈ لینگویج کا جو لیول ہے، اس لیول کو یہ فلفل نہیں کر رہا ہے.
تو جزا بنوہ ابو الغیلان عن کبر وحسن فعل کما جوزی سنمار، یعنی ابو الغیلان کو اس کے بیٹوں نے بڑھاپے اور حسن سلوک کے باوجود ایسا بدلہ دیا جیسا کہ بدلہ سنمار کو دیا گیا تھا۔ جزا یجزی کے معنی ہوتے ہیں بدلہ دینا، بنوہ اس کے بیٹوں نے، یعنی آگے جو آ رہا ہے وہ ابو الغیلان، یعنی ابو الغیلان کے بیٹوں نے اس کو بدلہ دیا۔ یہ بنو جو ہے یہ بنونا تھا، اضافت کی وجہ سے نون کو ساقط کر دیا گیا ہے، اور یہ ابو الغیلان یہ ابو الغیلان تھا۔ یہ آپ کو معلوم ہے کہ اسماء خمسہ یا اسماء ستہ میں سے ہے، اور اس کا اعراب حالت النصب میں کیا ہوتا ہے؟ الف کے ساتھ ہوتا ہے، اس لیے ابو الغیلان ہے یہ۔ عن کبرن، کبر کے معنی ہوتے ہیں بڑھاپا، وہ حسن فعل اور حسن سلوک یعنی اچھا کام۔ بڑھاپے اور حسن سلوک کے باوجود ابو الغیلان کو اس کے بیٹوں نے ایسا بدلہ دیا کما جوزی سنمارو، جیسا کہ بدلہ سنمار کو دیا گیا تھا۔ جازا یجازی مجازاتن، یہ باب المفاعلت سے ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں بدلہ دینا، جیسا بدلہ سنمار کو دیا گیا تھا۔ کیا سنمار کو بدلہ دیا گیا تھا؟ کیا کہانی ہے؟ اس کے پیچھے کہانی یہ ہے کہ پرانے زمانے میں ایک رومن آرکیٹیکٹ تھا، ایک انجینئر تھا، بڑا مشہور انجینئر تھا، یہ رومن انجینئر تھا۔ ہیرا کا ایک بادشاہ تھا، اس کے لیے کوفہ میں اس نے ایک بہت ہی شاندار محل تعمیر کیا تھا۔ اس رومن انجینئر نے ہیرا کے بادشاہ کے لیے شہر کوفہ میں ایک بہت ہی خوبصورت، بہت ہی حسین اور شاندار محل تعمیر کیا سنمار نے، اور اس محل کا نام رکھا خورنق۔ عجیب بات یہ ہے کہ بادشاہ نے اس محل کو دیکھا تو بہت خوش ہو گیا، واقعتاً یہ تو بہت ہی یونیک پیلس بنایا ہے اس نے میرے لیے، بڑی دلکش اور بڑی شاندار کوٹھی میرے لیے تعمیر کی ہے، تو اس شاندار تعمیر پر اسے انعام ملنا چاہیے سنمار کو۔ لیکن ایسا نہیں ہوا۔ بادشاہ کو ڈر لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ کسی اور دوسرے بادشاہ کے لیے بھی ایسا کوئی محل بنا دے۔ چنانچہ بادشاہ نے یہ کیا کہ اسے اس محل کے اوپر بلایا، اپنے محل کے اوپر بلایا، اور بتایا نہیں کہ کس مقصد کے لیے بلایا ہے، اور پھر اس نے کیا کیا، اسی محل کے اوپر سے دھکا دے کر اسے گرا دیا، اور سنمار وہیں مر گیا۔ تو سنمار کو اتنا یونیک، اتنا دلکش، اتنا حسین اور اتنا نایاب محل کی تعمیر کے بدلے میں ایک عظیم انعام ملنا چاہیے تھا، لیکن سنمار کو بادشاہ نے اندیشے کی وجہ سے کہ کہیں اس کے محل کی حیثیت نہ گھٹ جائے، کہیں کسی اور کے لیے بھی یہ بادشاہ کے لیے کوئی محل نہ تعمیر کر دے، اس نے اس کو مار ہی ڈالا۔ تو وہیں سے یہ کہاوت بن گئی کہ سنمار کی طرح اس کے کسی کے ساتھ سلوک کیا گیا، یعنی کسی کے احسان کے بعد اس کو اگر برا بدلہ دیا جائے اور سوئے مکافات اس کے ساتھ کیا جائے، تو اس کے لیے یہ ایک ضرب المثل بن گیا ہے، یعنی برا بدلہ دینے اور سوئے مکافات میں یہ ضرب المثل بن گیا۔ سوئے مکافات کہتے ہیں برا بدلہ دینا، کسی نے آپ کے ساتھ بہت اچھائی کی ہے، آپ نے اس کے ساتھ بہت بڑی برائی کر دی، تو اسے کہا جاتا ہے سوئے مکافات، یعنی کہ برا بدلہ۔ تو یہ ہے سنمار کی داستان۔ تو شاعر کہہ رہا ہے کہ ابو الغیلان کے ساتھ بھی اس کے بیٹوں نے وہی کیا جیسا کہ سنمار کے ساتھ کیا، یعنی ابو الغیلان جو انسان تھا اس نے اپنے بیٹوں کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کیا، تو اس اچھے سلوک کے نتیجے میں بڑھاپے میں اس کو اپنے بچوں سے اچھا سلوک ملنا چاہیے تھا۔ شاعر کہہ رہا ہے کہ ایسا نہیں ہوا، ابو الغیلان کے بیٹوں نے بڑھاپے اور حسن سلوک کے باوجود بھی اس کے ساتھ وہی برتاؤ کیا، اس کو وہی بدلہ دیا جیسا کہ بدلہ سنمار کو دیا گیا تھا۔ اور پھر یہ شعر ہر اس جگہ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جہاں پر کسی انسان کو اس کی اچھائی اور اس کے حسن سلوک کے بدلے برائی ملے، یعنی کہ سوئے مکافات اور برے بدلے کے لیے ایک ضرب المثل بن گیا، وہ جوزی جزاء سنمار۔ تو یہاں پر جزا بنوہ ابو الغیلان عن کبرن، کہ بنوہ ابو الغیلان جیسا کہ میں نے بتایا یہ ہے محل استشہاد، اور محل استشہاد یہ ہے
کہ ضمیر کو مرجع سے پہلے استعمال کیا گیا، جبکہ مرجع کو پہلے استعمال کیا جاتا ہے اور ضمیر کو بعد میں استعمال کیا جاتا ہے. یہاں پر اضمار قبل ذکر کیا گیا. ایسی سچویشن کو جہاں پر مرجع سے پہلے ضمیر کو بیان کیا جائے اس کو کہا جاتا ہے اضمار قبل الذکر. تو اضمار قبل الذکر کر کے یہاں پر گرامیٹیکل وائلیشن کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے یہ کلام غیر فصیح ہو گیا ہے. تو کلام فصیح ہونے کے لیے 3 شرائط بتائی گئی ہیں. ایک تو یہ کہ کلام میں تنافر کلمات نہ پایا جائے، اور دوسرے ضعف تالیف نہ پایا جائے کلام میں. تو تنافر کلمات اور ضعف تالیف کی جو تفصیلات ہیں وہ ہم نے پڑھ لی ہیں. تنافر کلمات اور ضعف تالیف سے متعلق جو تفصیلات تھی وہ وضاحت کے ساتھ بیان کر دی گئی ہیں. اب ہم تیسری چیز کی طرف بڑھتے ہیں، یعنی تیسری وہ شرط جو کہ کلام فصیح کے لیے ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ کلام میں تعقید موجود نہ ہو. کلام میں تعقید موجود نہ ہو. آپ نے پیچھے اچھی طریقے سے دیکھا تھا، وَفَصَاحَةُ الْكَلَامِ سَلَامَتُهُ مِنْ تَنَافُرِ الْكَلِمَاتِ مُجْتَمِعَةً وَمِنْ ضَعْفِ التَّعْلِيفِ وَمِنَ التَّعْقِيدِ مَعَ فَصَاحَةِ كَلِمَاتِهِ. تو یہاں وَمِنَ التَّعْقِيد کی شرط لگائی تھی کہ تیسری شرط یہ ہے کہ کلام میں تعقید نہ پائے جائے، تب جا کر وہ کلام فصیح کہلائے گا. اب ہم اسی کو اسٹڈی کرنے جا رہے ہیں کہ وہ کیا چیز ہے جسے تعقید کہا جائے گا. تعقید کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کلام کے اندر پیچیدگی پائی جائے اور اس پیچیدگی کی وجہ سے جو معنی مرادی ہے، جو معنی مقصود ہے، اس پر جو اس کلام کی دلالت ہے وہ واضح نہ ہو. یعنی معنی مرادی، جو معنی مراد لیا گیا ہے یا جو معنی مقصود ہے، تو اس معنی پر جو اس کی دلالت ہے اس کے اندر وضاحت نہ ہو، اس کے اندر خفا پائے جائے. یعنی کلام کے اندر ایسی پیچیدگی پائی جائے کہ اس کے معنی مرادی پر دلالت واضح طور پر نہ ہو سکے، بلکہ اس کے اندر خفا پایا جائے. یعنی کلام کے اندر وضاحت نہ پائی جائے، اس سے کیا مراد لیا گیا ہے وہ بات اچھی طریقے سے واضح نہ ہو. تو اگر وضاحت نہیں ہو رہی ہے، کلیئرٹی نہیں پائی جا رہی ہے، مفہوم واضح نہیں ہو رہا ہے، تو ایسی صورت میں کہا جائے گا کہ کلام کے اندر تعقید ہے. تعقید بولتے ہیں پیچیدگی کو، کمپلیکیشن کو، کمپلیکسٹی کو، ڈیفیکلٹی کو. یہ جو تعقید ہوتی ہے یہ 2 طرح کی ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے تعقید لفظی اور ایک ہوتی ہے تعقید معنوی. اگر الفاظ کے اندر خفا پایا جا رہا ہے، یعنی یہ جو خفا پیدا ہوئی ہے، یہ جو عدم وضاحت ہے، یہ جو مرادی معنی پر جو عدم دلالت ہے، یہ لفظ کی جہت سے پائی جا رہی ہے. یعنی کسی ایسے لفظ کا استعمال کر دیا گیا کہ اس لفظ نے معنی کو مخفی کر دیا، معنی کو پوشیدہ بنا دیا. تو ایسی صورت میں کہا جائے گا تعقید لفظی، کیونکہ ایک غیر واضح لفظ کے، یعنی ایک خاص معنی کے لیے ایک غیر واضح لفظ کا استعمال کیا گیا، جس کی وجہ سے معنی کے اندر پوشیدگی پیدا ہوئی، معنی کے اندر خفا آیا، معنی کے اندر عدم وضاحت پیدا ہوا، کلیئرٹی کا فقدان ہوا. تو ایسی صورت میں کہا جائے گا کہ تعقید لفظی پائی جا رہی ہے، یعنی کہ لٹرل یا وربل لیک آف کلیئرٹی یا وربل پرابلم. یعنی ورڈ جو ہے، اس ورڈ کے اندر ایک ایسی پرابلم پائی جا رہی ہے جس کی وجہ سے معنی کے اندر خفا پیدا ہوا ہے. کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ کوئی ایک سینٹینس ہوتا ہے، کوئی ایک کلام ہوتا ہے، اور اس کلام کے اندر ہم کوئی لفظ پہلے یا کوئی لفظ بعد میں کر دیتے ہیں. کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ ایک لفظ حذف کر دیا جاتا ہے. تو تقدیم و تاخیر، یعنی پہلے کر دینے کی وجہ سے یا بعد میں کر دینے کی وجہ سے یا حذف کر دینے کی وجہ سے، یعنی کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کچھ چیزیں حذف کر دی جاتی ہیں،
یا کبھی کبھی فصل کر دینے کی وجہ سے. فصل بولتے ہیں کہ سینٹینس میں تمام چیزیں موجود ہیں لیکن جس چیز کو جہاں ہونا چاہیے تھا وہ وہاں موجود نہیں ہے, مس پلیسڈ ہے. تو ایسی صورت میں بھی لفظی خفا پیدا ہو جاتا ہے, یعنی تمام الفاظ موجود ہیں لیکن کسی میں تقدیم ہو گیا ہے, کسی میں تاخیر ہے, کوئی ایک حذف کر دیا گیا ہے یا کسی کا فصل ہو گیا ہے. فصل کا مطلب اپنی جگہ سے ہٹا کر کسی اور جگہ پہ رکھ دیا گیا ہے جہاں پر اسے نہیں ہونا چاہیے. تو جب ایسی صورت پائی جائے کہ الفاظ میں کوئی خلل ہے تقدیم و تاخیر یا حذف و فصل کی وجہ سے, تو پھر اس کو کہا جاتا ہے تعقید لفظی. اور اگر معنی میں کوئی خلل پایا جائے تو اس کو کہا جاتا ہے تعقید معنوی. ابھی ہم جو گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ تعقید لفظی کی گفتگو کرنے جا رہے ہیں, اس کے بعد ہم تعقید معنوی کو شروع کریں گے. اب دیکھیے مصنف کی عبارت, جو میں نے باتیں بتائی ہیں وہی باتیں مصنف خود اپنے الفاظ میں کہہ رہے ہیں. وَالتَّعْقِيدُ أَن يَكُونَ الْكَلَامُ خَفِيَّ الدَّلَالَةِ عَلَى الْمَعْنَى الْمُرَادِ وَالْخَفَاءُ إِمَّا مِنْ جِهَةِ اللَّفْظِ بِسَبَبِ تَقْدِيمٍ أَوْ تَأْخِيرٍ أَوْ فَصْلٍ وَيُسَمَّى تَعْقِيدًا لَفْظِيًّا. اور تعقید یہ ہے کہ کلام خفی الدلالہ ہو معنی مراد پر, اور تعقید یہ ہے کہ کلام اپنے معنی مرادی پر خفی الدلالہ ہو, یعنی اس کی دلالت واضح نہ ہو, خفی ہو. والخفاء اما من جہت اللفظ, اور جو خفا ہوتا ہے یعنی عدم وضاحت ہوتی ہے, یہ یا تو لفظ کی جہت سے ہوگی, یعنی اس لفظ ہی کے اندر ایسی چیز پائی جا رہی ہے جس کی وجہ سے وضاحت نہیں ہو پا رہی ہے. بسبب تقدیم او تاخیر او فصل, کسی تقدیم یا تاخیر یا فصل کی وجہ سے, یعنی کسی چیز کو پہلے کر دیا گیا حالانکہ اسے بعد میں ہونا تھا, اور کسی چیز کو بعد میں کر دیا گیا حالانکہ اسے پہلے ہونا تھا. او فصل, یا فصل پایا جا رہا ہے, یعنی کسی چیز کے درمیان کوئی چیز حائل ہو گئی تو یہ ہوا فصل. وَيُسَمَّى تَعْقِيدًا لَفْظِيًّا, اور اسے تعقید لفظی کہا جاتا ہے. اب اس کی مثال دیکھیے جناب, مثال سے واضح ہو جائے گا. كقول المتنبی جفخت وهم لا يجفخون بها بهم شيم على الحسب الأغر دلائل. یہاں پر کئی چیزیں ہیں جو اپنی جگہ سے ہٹ گئی ہیں. یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں جفخت, یہ فعل ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اس کا فاعل کہاں ہے؟ اس کا فاعل اگلی لائن میں شیمن ہے. تو جفخت کا جو فاعل ہے اگلی لائن میں وہ شیمن ہے, اور فعل اور فاعل کے بیچ میں وہم لا یجفخون بها بہم, یہ چیز حائل ہو گئی. اس کے درمیان وہم لا یجفخون بها بہم, یہ پورا حصہ حائل ہو گیا. جفخت وہم لا یجفخون بها بہم شیمن, شیمن فاعل ہے. اب فعل جو جفخت ہے اور جو اگلی لائن میں شیم فاعل ہے, اس کے درمیان وہم لا یجفخون بها بہم حائل ہو گیا, جس کی وجہ سے مراد کو سمجھنے میں دشواری ہو گئی. اور چونکہ یہاں الفاظ کا ہیر پھیر ہوا ہے اسی لیے اس کو کہا جائے گا تعقید لفظی. اور صرف ایک جگہ الفاظ کا ہیر پھیر نہیں ہوا ہے بلکہ کئی جگہ اس میں ہوا ہے. متنبی کے اس کلام میں الفاظ کئی جگہ اپنی جگہ سے ہٹ کر کسی اور جگہ پر چلے گئے ہیں. یہ تو ایک مثال دی میں نے کہ وہم لا یجفخون بها بہم ہے. آگے دیکھیے, شیمن جو فاعل ہے اس کی ایک صفت بھی یہاں پر موجود ہے اور وہ ہے دلائل. شیمن دلائل, موصوف اور صفت کے بیچ میں کوئی چیز ہونی نہیں چاہیے, لیکن علی الحسب الاغری یہ ایک پورا جو ہے فریز بیچ میں حائل ہو گیا ہے. تو شیمن دلائل یہ موصوف صفت ہے, اس کے بیچ میں بھی آ گیا ہے. تو شیم موصوف اور دلائل صفت کے درمیان بھی ایک چیز آ کر حائل ہو گئی ہے جس کی وجہ سے کلام میں فصل ہو گیا ہے. اچھا, ایک تیسری چیز اس کے اندر یہ پائی جا رہی ہے کہ یہ جو بہم ہے, بہم
یہ بہم جفخت سے متعلق ہے، بہم کا جو تعلق ہے یہ جفخت سے ہے، لیکن یہاں متنبی نے کیا کیا ہے، لا یجفخون کے بعد ذکر کر دیا ہے، تو یہ ایک تیسری تبدیلی ہوئی، یعنی جفخت بہم۔ اب معنی دیکھیے، جفخہ کے معنی ہوتے ہیں فخر کرنا، جفخہ کے معنی ہوتے ہیں فخر کرنا۔ اب دیکھیے سب سے پہلے فعل کا معنی لیجئے، جفخت فخر کیا، کس چیز نے فخر کیا؟ شیمن، شیمن کا مطلب اخلاق نے فخر کیا۔ اچھا، اور دلائلو یہ شیم کی صفت ہے، یعنی ایسے اخلاق جو دلالت کرتے ہیں علی الحسب الاغری، اعلی حسب و نسب پر۔ حسب بولتے ہیں حسب و نسب کو، الاغر بولتے ہیں اعلی کو۔ تو اخلاق نے ان پر فخر کیا جو کہ اس کے اعلی حسب و نسب پر دلیل ہیں۔ تو یہ جفخت جو ہے ان پر فخر کیا، جفخت کے بعد یہ جو بہم ہے اس کا تعلق ہے جفخت سے، لیکن بہم کو لایا گیا ہے لا یجفخون کے بعد، یعنی لا یجفخون کے بعد بیہا تو ٹھیک ہے، لیکن بہم کا تعلق لا یجفخون سے نہیں ہے، وہ بھی اپنی جگہ سے ہٹا ہوا ہے، اس کو ہونا چاہیے تھا جفخت کے بعد، یا جو ہے کیا کہتے ہیں شیمن کے آس پاس ہونا چاہیے تھا، یعنی جب شیمن وہاں موجود ہوتا جفخت کے فوراً بعد تو وہی کہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن ایک الگ فعل استعمال کیا گیا اور اس کے بعد ذکر کیا گیا، یہاں بھی جو ہے اپنی جگہ سے ہٹ گیا۔ تو یہ تین طرح کی اس کے اندر پرابلم پائی جا رہی ہے، تین جگہوں پر ایسا ہوا ہے کہ الفاظ اپنی حقیقی جگہ سے ہٹ کر کہیں اور پہنچ گئے ہیں، اور اسی کو کہا جاتا ہے تعقید لفظی۔ ایک بار پھر میں دہراتا ہوں کہ جفخت کے بعد وہم لا یجفخون بہا بہم جو ہے یہ حائل ہو گیا ہے شیمن اور جفخت کے بیچ میں، شیمن فاعل ہے تو جفخت کے بعد اسے فوراً ہونا چاہیے تھا، ایک پریشانی۔ دوسری پرابلم یہ ہے کہ شیمن موصوف ہے اور آخر میں جو دلائل ہے یہ اس کی صفت ہے، تو موصوف اور صفت کے درمیان علی الحسب الاغری حائل ہو گیا، یہ دوسری پرابلم۔ تیسری پرابلم یہ ہے کہ لا یجفخون کے بعد جو بیہا ہے یہ تو ٹھیک ہے، لیکن بہم جو ہے یہ وہاں نہیں ہونا چاہیے تھا، لا یجفخون کا تعلق جو ہے بیہا سے ہے، بہم سے نہیں ہے، بہم کا تعلق جفخت سے ہے، تو یہ بھی جو ہے اپنی جگہ سے ہٹ گیا ہے۔ تو تین جگہ جو ہے لفظی مسائل پیدا ہوئے ہیں، یعنی الفاظ کے رد و بدل سے، رد و بدل مطلب ان کی جگہ کی تبدیلی سے، مس پلیسمنٹ جو ہوا ہے، اس مس پلیسمنٹ کی وجہ سے تعقید لفظی پیدا ہو گئی ہے، اسی کو کہتے ہیں تقدیم و تاخیر اور فصل۔ تقدیم کر دی گئی، جس چیز کو بعد میں لانا تھا اس کو پہلے لایا گیا، اور تاخیر جس چیز کو پہلے لانا تھا اس کو بعد میں لایا گیا، اور فصل کہتے ہیں کہ دو چیزوں کے درمیان کوئی ایک ایسی چیز حائل ہو جائے جس سے مقصود جو ہے غیر واضح ہو جائے۔ ترجمہ دیکھیے، ترجمہ میں کر ہی رہا تھا، پورا نہیں ہوا۔ جفخت وہم لا یجفخون بہا بہم شیمن، جفخت جو فعل ہے سب سے پہلے اس کا فاعل تلاش کیجئے اور اس کو کنیکٹ کیجئے۔ شیمن کے معنی ہوتے ہیں اخلاق، یہ شیمتن کی جمع ہے، شیمتن کے معنی ہوتے ہیں اخلاق، عادت، خصلت، یعنی اخلاق نے فخر کیا، ایسے اخلاق دلائل جو کی نشانی ہیں علی الحسب الاغری، اعلی حسب و نسب کی، یعنی جس شخص کی تعریف کیا جا رہا ہے اس کلام کے ذریعے، جس کو بولتے ہیں اردو میں ممدوح، یہ جو شاعر ہے کسی انسان کی تعریف کر رہا ہے، اور ایسا انسان جس کی تعریف کیا جائے اس کو کہتے ہیں ممدوح۔ ممدوح کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ اس کے اندر ایسے اخلاق پائے جا رہے ہیں جو کہ اس کے اعلی حسب و نسب کی نشانی ہیں۔ جفقت شیمن یعنی اخلاق فخر کر رہے ہیں، علی الحسب الاغری دلائل یعنی ایسی دلیل ہیں وہ اخلاق جو اس کے حسب و نسب پر یعنی اعلی نسب پر دلالت کرتے ہیں۔ وَهُمْ لَا يَجْفَخُونَ بِهَا، اب یہاں اس کا ترجمہ پیچھے پلٹ کے ہمیں دوبارہ کرنا ہوگا، لیکن وہ لوگ ان اخلاق پر فخر نہیں کرتے ہیں، لیکن وہ لوگ ان اخلاق پر فخر نہیں کرتے ہیں۔ یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے اس کلام کے اندر، متنبی یہ کہہ رہا ہے جس کی تعریف کر رہا ہے کہ عادتیں فخر کر رہی ہیں، خصلتیں فخر کر رہی ہیں، اخلاق کو فخر ہے کہ وہ اتنے بڑے آدمی کے ساتھ لگی ہوئی ہیں، لیکن ان حضرات کو ان اخلاق پر فخر نہیں ہے۔ جیسے کہتے ہیں نا کسی بڑے انسان کے سر پر تاج رکھا ہوا ہو تو کہا جاتا ہے کہ یہ تاج اس شخص کے لیے زینت نہیں ہے بلکہ یہ شخص اس تاج کے لیے زینت ہے۔
عام آدمی کے سر پر اگر تاج ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ تاج اس آدمی کے لیے زینت ہے، یعنی تاج نے اس کو خوبصورت بنا دیا ہے. لیکن کوئی بہت بڑا آدمی ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ وہ آدمی اس تاج کے لیے زینت ہے. تاج بنایا گیا ہے کسی انسان کو مزین کرنے کے لیے، خوبصورت دکھانے کے لیے، لیکن جب کسی بڑے اچھے اور خوبصورت یا اعلیٰ انسان کے سر پر ہوتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ اب جو ہے یہ تاج کے لیے زینت ہو گئی، یعنی تاج مزید خوبصورت ہو گیا ہے کیونکہ ایک بہت بڑے انسان کے ساتھ لگ گیا ہے. تو یہاں وہی بات بتائی جا رہی ہے کہ اخلاق خود فخر کر رہی ہیں کہ ہم اتنے بڑے آدمی کے ساتھ ہمیں رہنے کو ملا ہے، یعنی ہماری وہ قیمت نہ ہوتی، ہماری ان اخلاق کی وہ قیمت نہ ہوتی اگر ہم ان کے ساتھ نہ لگے ہوئے ہوتے. تو اخلاق خود فخر کر رہی ہیں کہ اتنے عظیم انسان کے ساتھ لگی ہوئی ہیں، لیکن وہ حضرات اتنے بڑے ہیں کہ ان کو فکر ہی نہیں ہے، وہ بالکل پرواہ نہیں کر رہے ہیں اور انہیں ان اخلاق پر کوئی فخر نہیں ہے، یہ کہا جا رہا ہے. بہرحال مقصود واضح ہو گیا اس کلام کا کہ ممدوح کی متنبی نے یہ تعریف کی ہے کہ اخلاق کو فخر ہے جو کہ اس کے اعلیٰ حسب و نسب پر دلیل ہیں، حالانکہ وہ لوگ خود اپنے ان اخلاق پر فخر نہیں کرتے ہیں. اخلاق ان کے ساتھ لگے ہونے کی وجہ سے نازاں ہیں، مفتخر ہیں، لیکن یہ حضرات ان اخلاق پر مفتخر نہیں ہیں، ان اخلاق پر نازاں نہیں ہیں، کیونکہ یہ بہت بڑے ہیں اس طرح کی چیزوں سے. تو یہ جفخا یجفخو جو لفظ ہے فتح یفتحو سے اس کے معنی ہوتے ہیں فخر کرنا، اور لا یجفخون یہ مضارع منفی ہے، یہ آپ کو معلوم ہے. بہا کا تعلق جو ہے یہ لا یجفخونا سے ہے، لیکن بہم کا تعلق جفخت سے ہے، اور شیمن جفخت کا فاعل ہے، اور علی الحسب الاغری یہ جو متعلق ہے یہ بیچ میں آیا ہے، اور شیمن موصوف اور دلائل صفت ہے. یہ ہے اس کی پوری ترکیب. تو اس میں تاکید لفظی پائی گئی اور 3 جگہ تاکید لفظی پائی گئی، وہ بھی نہیں کہ ایک جگہ ہو، 3 جگہ تاکید پائی گئی، جس کی وجہ سے معاملے کے اندر کافی دشواری پیدا ہو گئی. اور اگر ایک عام آدمی اس کلام کو سمجھنے کی کوشش کرے جو عربی زبان کے اندر بہت زیادہ درک نہیں رکھتا ہے تو اس کے لیے اس کلام کو سمجھنا ہی مشکل ہو جائے گا بغیر تشریح کے. اسی لیے اس کلام کو کہا جائے گا کہ یہ کلام غیر فصیح ہے. متنبی کا یہ کلام تاکید لفظی کے موجودگی کی وجہ سے غیر فصیح ہو گیا ہے. ایک بار اور دیکھیے، والتعقید ان يكون الكلام خفي الدلالة على المعنى المراد، اور تعقید یہ ہے کہ کلام خفی الدلالہ ہو معنی مراد پر، کہ کلام کی دلالت معنی مقصود پر پوشیدہ ہو. والخفاء اما من جہت اللفظ بسبب تقدیم او تاخیر، اور یہ جو خفا پایا جاتا ہے یا تو لفظ کی جہت سے ہوتا ہے، یعنی اس لفظ ہی کے اندر کوئی ایسی پیچیدگی پائی جاتی ہے جس کی وجہ سے خفا پایا جاتا ہے، پوشیدگی پائی جاتی ہے. کیوں؟ بسبب تقدیم او تاخیر او فصل، تقدیم کی وجہ سے یا تاخیر کی وجہ سے یا فصل کی وجہ سے. ویسمى تعقیدا لفظیا، اور اگر ایسا ہے کہ لفظ کی جہت سے ہے تو اس تعقید کو، اس پیچیدگی کو کہا جائے گا تعقید لفظی. کقول المتنبی، جیسے متنبی کا کلام جفخت وهم لا يجفخون بها بهم شیم على الحسب الاغر دلائل. اب یہ مصنف خود اینالائز کر رہے ہیں. فإن تقدیرہ، کیونکہ اس کی اصل عبارت جو ہے the actual order is جفخت بهم شیم دلائل على الحسب الاغر وهم لا يجفخون بها. یہ ہے پورا کلام. جفخت بهم شیم یعنی عادتیں اس پر فخر کر رہی ہیں، دلائل علی الحسب الاغری اور یہ نشانی ہے اس کے اعلیٰ حسب و نسب پر، وهم لا يجفخون بها لیکن وہ لوگ اس پر فخر نہیں کر رہے ہیں. اشعار کی ایک کیٹیگری یہ ہوتی ہے جس کو کہا جاتا ہے مدیح. مدیح کے معنی ہوتے ہیں تعریف کرنا، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں مدح بھی. مدح میں یہ کرتا ہے شاعر کہ کسی بڑے آدمی کی تعریف کرتا ہے. تعریف کرنے کے مختلف مقاصد ہوتے ہیں. ایک بہت بڑا مقصد ہوتا تھا پیسہ حاصل کرنا. کسی بادشاہ کے دربار میں پہنچ گئے اور اس کی خوب تعریف کر دی، زمین و آسمان کے قلابے ملا دیے، اس نے جھولی میں کچھ پیسے ڈال دیے اور اپنے اشعار بیچ کر شاعر واپس آ گیا. لیکن یہ تمام صورتوں میں نہیں ہے کہ مدح جو ہے ہر صورت میں ہی پیسہ حاصل کرنے کے لیے اور کیا کہتے ہیں روزی حاصل کرنے کے لیے، یا کسی بادشاہ یا کسی بڑے آدمی کے یہاں قرب حاصل کرنے کے لیے. اور بھی مقاصد ہو سکتے ہیں، بعد میں اس کو ہم ڈسکس کریں گے. لیکن یہ جو ہے
یہاں پر اسی مقصد کے لیے ہے. اچھا، فَإِنَّ تَقْدِيرَهُ جَفَخَتْ بِهِمْ شِيَمٌ دَلَائِلُ عَلَى الْحَسَبِ الْأَغَرِّ وَهُمْ لَا يَشْفَخُونَ بِهَا. تو یہ آپ نے تاقید کی جو ایک قسم تاقید لفظی ہے اس کو دیکھ لیا. یہ تاقید جیسا کہ میں نے شروع میں بتایا کہ فصاحت کلام کے لیے جن 3 شرائط کا ہونا ضروری ہے ان میں سے ایک شرط یہ ہے کہ اس کے اندر تاقید نہ پائی جائے. اب تاقید کی جو ہم گفتگو کر رہے تھے، جو تیسری قسم ہے، اسی کے ضمن میں نے یہ پوری شرح یہ کی ہے کہ تاقید کی 2 قسمیں ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے تاقید لفظی. تاقید لفظی وہ ہے جس کے اندر لفظاً کوئی پیچیدگی پائی جائے جس کی وجہ سے اس کا معنی مرادی جو ہے یا اس کا جو معنی مقصود ہے اس تک رسائی آسانی سے نہ ہو سکے. ایک اردو شعر لیجئے، ہم عربی مثال سے فارغ ہو چکے ہیں. اردو میں ایک مثال ہے، توڑ کر بت خانے کو مسجد بنائی تو نے شیخ، توڑ کر بت خانے کو مسجد بنائی تو نے شیخ، برہمن کے دل کی بھی کچھ فکر ہے تعمیر کا. برہمن کے دل کی بھی کچھ فکر ہے تعمیر کا، یعنی تو نے بت خانے توڑ دیے، بت خانے کو توڑ کر مسجد بنا دی. شیخ یعنی کہ جو کہ عالم ہے یا نیک ہے یا جو اللہ کا نام لے رہا ہے. پھر اگلے میں کہہ رہے ہیں برہمن کے دل کی بھی کچھ فکر ہے تعمیر کا، یعنی برہمن کے دل کی بھی تعمیر کر رہے ہو یا تم مسجد ہی صرف تعمیر کر رہے ہو، بڑی بڑی مسجدیں تعمیر کر رہے ہو، لوگوں کے دل توڑ رہے ہو. بت خانہ تو توڑ دیے لیکن برہمن کا جو دل ٹوٹا ہوا ہے اس کی تعمیر کب کرو گے؟ برہمن کے دل کی بھی کچھ فکر ہے تعمیر کا. یہ جو دل کی بھی کچھ فکر ہے تعمیر کا، یہاں پر تاقید لفظی ہے. تاقید لفظی کیا ہے؟ تاقید لفظی یہ ہے کہ برہمن کے دل کی تعمیر کا بھی کچھ فکر ہے، دل کی بھی کچھ فکر ہے تعمیر کا. یہ جو تعمیر کا جو لفظ ہے یہ آنا چاہیے برہمن کے دل کی تعمیر کا بھی کچھ فکر ہے. تو تعمیر کا بالکل اخیر میں چلا گیا ہے، اور جو دل کی جو ہے اس کے بعد فوراً تعمیر کا ہونا چاہیے تھا، لیکن یہاں پر کیا کر دیا گیا؟ تقدیم و تاخیر ہوا. تو یہ جو تقدیم و تاخیر ہوا یہاں پر، اس تقدیم و تاخیر کی وجہ سے یہاں پر کلام میں تاقید پیدا ہوئی، کلام میں پیچیدگی پیدا ہوئی، اسی لیے اس کو کہا جائے گا تاقید لفظی. توڑ کر بت خانے کو مسجد بنائی تو نے شیخ، برہمن کے دل کی بھی کچھ فکر ہے تعمیر کا. تعمیر کا بالکل اخیر میں چلا گیا ہے، اور چونکہ یہ لفظ ہے جو آگے پیچھے ہوا ہے اسی لیے اس کو کہا جائے گا تاقید لفظی. تاقید لفظی سے اب ہم فارغ ہو گئے ہیں. تاقید لفظی بہت آسان ہے. کوئی لفظ کسی خاص جگہ پر ہونا چاہیے تھا، اس جگہ پر نہیں ہے، کہیں اور آگے پیچھے چلا گیا، کلام کو سمجھنا دشوار ہو گیا، یہی چیز ہے تاقید لفظی. ختم، پورا 100 کی ایک بات. اب ہم آگے بڑھتے ہیں. تاقید کی ایک دوسری قسم ہے. کلام کے اندر کیا ہوتا ہے، کبھی کبھی تاقید ایسی پیدا ہو جاتی ہے جسے ہم تاقید معنوی کہتے ہیں. یعنی کلام اپنے آپ میں بالکل بہترین ہے، فصیح ہے، اس کے اندر کسی طریقے کی کوئی دشواری نہیں ہے، شاندار الفاظ ہیں، کوئی خامی نہیں پائی جا رہی ہے لنگوسٹک لیول پر، ظاہری طور پر یعنی کی، لیکن اس کے معنی تک رسائی حاصل کرنا دشوار ہو رہا ہے. کلام کا جو معنی نکل رہا ہے اس معنی پر دلالت میں خفا پایا جا رہا ہے، اور یہ جو معنی میں خفا پایا جا رہا ہے، یعنی معنی پر دلالت میں جو خفا موجود ہے وہ لفظ کی وجہ سے نہیں ہے کہ کوئی ایسا لفظ استعمال کر دیا گیا جس کی وجہ سے معنی کلیئر نہیں ہو رہا ہے، بلکہ معنی کی جہت سے ہے. یعنی معنی کے اندر اس کا جو معنی نکلتا ہے اس معنی پر جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو مقصود واضح نہیں ہو پاتا ہے. یعنی متکلم جو ہے، بولنے والا جو شخص ہے، جو اسپیکر ہے، جو متکلم ہے، وہ ایسا لفظ استعمال کر رہا ہے کہ اس لفظ سے جو معنی نکل رہا ہے اس معنی سے مقصد اس کا کیا ہے وہ مقصد واضح نہیں ہو پا رہا ہے. یعنی وہ ایسے مجاز یا ایسا کنایا استعمال کر رہا ہے یا ایسا استعارہ استعمال کر رہا ہے اپنے کلام کے اندر کہ اس کے اور حقیقی معنی کے درمیان بہت سارے واسطے ہیں، وہاں تک پہنچنا آسان نہیں ہے.
کلام میں ایسے مجاز یا ایسا کنایا یا ایسی تشبیہات استعمال کر رہا ہے یا ایسے استعارات استعمال کر رہا ہے کہ حقیقی معنی تک رسائی حاصل کرنا بہت دشوار ہو جا رہا ہے. حقیقی معنی تک پہنچنے کے لیے بہت سے واسطوں تک پہنچنا ضروری ہے، اور ان واسطوں کے لیے کوئی قرینہ بھی موجود نہیں ہے. ظاہری طور پر قرینے بھی بہت مخفی ہیں. یعنی اگر کوئی چیز پوشیدہ ہو لیکن اس پوشیدہ چیز کو ڈیکوڈ کرنے کے لیے، ڈسکور کرنے کے لیے ہمارے پاس کچھ ایویڈنس ہو تب تو آسانی ہوتی ہے. لیکن ہوتا کیا ہے اس طریقے کی پیچیدہ کنسٹرکشنز میں کہ کوئی قرینہ اور کوئی ایویڈنس بھی نہیں پایا جاتا ہے جس کی وجہ سے ہم اس چھپے ہوئے معنی کو نکال سکیں. یعنی نہایت دشوار ہوتا ہے. اس لفظ کے ذریعے جو معنی نکلتا ہے اس معنی تک پہنچنے کے لیے کئی واسطوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ واسطے مخفی ہوتے ہیں اور ہمارے سامنے کوئی قرینہ موجود نہیں ہوتا ہے. بہت دشوار کلام ہوتا ہے ایسا. اس طریقے کے کلام کو سمجھنا، اس کو ڈیکوڈ کرنا، اس کے معانی تک رسائی حاصل کرنا، اس کے مقصود تک پہنچنا نہایت دشوار گزار ہوتا ہے سامع کے لیے، سننے والے کے لیے. تو اس کو کہتے ہیں تعقید معنوی. اس طریقے کی جو سچویشن ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں تعقید معنوی. ایک بار پھر میں دہراتا ہوں، تعقید کی جو دوسری قسم ہے اس کو کہا جاتا ہے تعقید معنوی. تعقید معنوی یہ ہے کہ کلام کی معنی پر دلالت میں اس میں خفا پایا جائے، پوشیدگی پائی جائے، عدم وضاحت پائی جائے، لیک آف کلیئرٹی پائی جائے. اور وہ جو لیک آف کلیئرٹی یا خفا پایا جا رہا ہے یا پوشیدگی پائی جا رہی ہے وہ معنی کی جہت سے ہے، لفظ کی جہت سے نہیں ہے. یعنی معنی ہمیں پتا چل گیا کہ کیا ہے، لیکن اس کا مقصد کیا ہے. لفظی معنی تو پتا چل گیا لیکن اس کا مقصد کیا ہے، اس کی مراد کیا ہے، وہاں تک ہمارے لیے پہنچنا نہایت دشوار ہو جاتا ہے. تو اسی لیے اس کو کہا جاتا ہے تعقید معنوی. آگے دیکھیے، کتاب کو دیکھیے. وَإِمَّا مِن جِهَةِ الْمَعْنَى، اور یا تو وہ خفا معنی کی جہت سے پایا جائے. اصل میں یہ عطف ہے، جو پیچھے عبارت گئی ہے کہ وَالتَّعْقِيدُ وَإِنْ يَكُونَ الْكَلَامُ خَفِيَّ الدَّلَالَةِ عَلَى الْمَعْنَى الْمُرَادِ وَالْخِفَاءُ إِمَّا مِن جِهَةِ اللَّفْظِ، یا تو لفظ کی جہت سے ہوگا، یعنی لفظ میں کوئی پرابلم پائی جا رہی ہے، خفا پایا جا رہا ہے. وَإِمَّا مِن جِهَةِ الْمَعْنَى، اب یہاں سے آ کر کنیکٹ ہو گیا. وَإِمَّا مِن جِهَةِ الْمَعْنَى، اور یا تو وہ خفا پایا جائے گا معنی کی جہت سے. معنی کی جہت سے کس بنیاد پر پایا جاتا ہے؟ کہتے ہیں بِسَبَبِ اسْتِعْمَالِ مَجَازَاتٍ وَكِنَایَات، ایسے مجازات اور ایسے کنایات استعمال کرنے کی وجہ سے لا يفهم المراد بها، جس کی وجہ سے مراد کو سمجھانا جا سکے، جس کی وجہ سے مقصد کو سمجھانا جا سکے. اور یا تو یہ خفا پایا جائے معنی کی جہت سے، یعنی کچھ ایسے مجازات اور کنایات استعمال کرنے کی وجہ سے جس کے ذریعے مراد کو سمجھانا جا سکے. یعنی میٹافر، ایسی میٹافریکل لینگویج استعمال کی گئی ہے، ایسے کنایات اور ایسے اشارات استعمال کیے گئے ہیں کہ ان اشارات کے ذریعے اس کلام کے مفہوم کو ڈیکوڈ کرنا آسان نہ ہو. اسی لیے اس کو کہا جائے گا تعقید معنوی. دیکھیے اس کی مثال دیکھیے، ابھی آپ کے سامنے بہت ساری چیزیں واضح ہو جائیں گی. وَيُسَمَّى تَعْقِيدًا مَعْنَوِيًّا، اور اسے کہا جاتا ہے تعقید معنوی. نحو قولک، جیسے تمہارا کہنا، تمہارا جملہ یا تمہارا قول، نشر الملک السنتہ فی المدینہ، نشر الملک السنتہ فی المدینہ، یعنی بادشاہ نے اپنے جاسوسوں کو شہر میں پھیلا دیے. بادشاہ نے اپنے جاسوسوں کو شہر میں پھیلا دیے. اب یہاں پر جو لفظ السنہ ہے، السنہ یہ لسان کی جمع ہے. لسان کے معنی ہوتے ہیں زبان کے، وہ زبان جو ہمارے منہ میں ہوتی ہے اسی کو کہتے ہیں لسان. اچھا، لسان کو متکلم نے یہاں پر مجازی معنی میں استعمال کیا ہے. مجازی معنی میٹافریکل میننگ، یعنی کبھی کبھی کیا ہوتا ہے ایک لفظ کا ایک خاص معنی ہوتا ہے لیکن ہم اس لفظ سے اس کا جو خاص اور معروف معنی ہوتا ہے وہ مراد نہیں لیتے ہیں، بلکہ اس سے ایک مجازی معنی مراد لیتے ہیں.
مجازی معنی مراد جو لیتے ہیں تو کسی مناسبت سے لیتے ہیں. جیسے ہم نے کسی خوبصورت عورت کو کہہ دیا کہ وہ چاند ہے، چاند تو بن نہیں سکتا ہے کوئی انسان، تو یہ مجازن کہا ہے ہم نے چاند ہے، کیونکہ چاند کے اندر جو حسن پایا جا رہا ہے اس کے اندر بھی وہی حسن پایا جا رہا ہے، اتنی ہی کشش پائی جا رہی ہے، اسی انداز کی کشش پائی جا رہی ہے. تو دونوں میں ایک مناسبت اور سملرٹی پائی گئی، اور وہ سملرٹی ہے خوبصورت اور پرکشش ہونا. تو پرکشش ہونے کی جو مناسبت ہے اس کی وجہ سے ہم کسی عورت کو چاند سے تشبیہ دے دیتے ہیں، تو اسی کو کہا جاتا ہے مجاز. تو یہ جو لنگوسٹک یوز ہے، اس لنگوسٹک یوز کو ہم کہتے ہیں میٹافوریکل یوز، مجازی استعمال. تو لسان کے معنی ہوتے ہیں زبان. یہاں پر کلام میں زبان کے معنی میں نہیں ہے، یہاں جاسوس کے معنی میں ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ زبان اور جاسوس دونوں میں کیا مناسبت ہے؟ بھئی چاند میں اور کیا کہتے ہیں خوبصورت عورت میں ایک مناسبت یہ ہوتی ہے کشش والی، خوبصورتی والی، لیکن زبان میں اور جاسوس میں کیا مناسبت ہے؟ بہت دور کی مناسبت ہے. یہاں پر اس کلام کو استعمال کرنے والے نے ایک بڑے دور کی مناسبت لی ہے. وہ مناسبت یہ ہے کہ جو جاسوس ہوتا ہے وہ ترجمان ہوتا ہے. ترجمان ہوتا ہے یعنی اسپیکر ہوتا ہے، ایک طریقے سے وہ ڈائریکٹ آ کر اپنی زبان سے بات بتاتا ہے بادشاہ کے سامنے کہ ایسا ایسا آپ کے بارے میں کہا جا رہا ہے یا کیا جا رہا ہے. یعنی کہ وہ جا کر ایک طریقے سے جو ہے ترجمانی کرتا ہے، بتاتا ہے بادشاہ کے سامنے. اور ظاہر ہے کوئی چیز جب بتائی جاتی ہے تو زبان سے بتائی جاتی ہے. یعنی جاسوسی کرنے کے بعد جو پوری رپورٹ ہوتی ہے وہ جا کر اپنی زبان سے بادشاہ کے سامنے بتاتا ہے، یا حاکم کے سامنے یا منسٹر کے سامنے جا کے بتاتا ہے. تو زبان اور جاسوس میں یہ فرق ہے کہ زبان سے جس طریقے سے ہم بولتے ہیں، ایک جاسوس بھی اپنی پوری رپورٹ لے کر جا کر جو ہے بادشاہ کے سامنے بتاتا ہے. تو یہ بولنے کی اور ترجمانی کرنے کی مناسبت پائی جا رہی ہے، لیکن یہ بعید ہے. جاسوس جو اصل کام لیتا ہے، جس چیز کا استعمال کرتا ہے اپنے کام کو انجام دینے کے لیے، وہ اس کی زبان نہیں، اس کی آنکھ ہے. اسی لیے عربی میں آنکھ کے لیے جو لفظ استعمال کی جاتی ہے عینن، عینن کے معنی آنکھ، عینن کے معنی جاسوس کے بھی ہوتے ہیں، کیونکہ جاسوسی کرنے کے لیے جس چیز کا سب سے زیادہ استعمال کیا جاتا ہے وہ انسان کی آنکھ ہے. زبان کا زیادہ استعمال نہیں کیا جاتا ہے. زبان کا زیادہ سے زیادہ استعمال کیا جا سکتا ہے کہ جاسوسی کرنے کے بعد کسی نے جا کر تھوڑی دیر میں بات بتا دی، لیکن بغیر زبان کے بھی تو ہو سکتا ہے. جاسوسی جو اس نے آنکھ سے کی ہے اس کو ایک پیپر پر لکھ کر بتا سکتا ہے، اور ایسا ہوتا بھی ہے. آج کل ای میل اور کمیونیکیشن کا دور ہے، پرانے زمانے میں بھی خطوط کے ذریعے بھیج دیتے تھے کہ میں یہاں ہوں، یہاں جاسوسی کی ہے اور یہ تفصیلات ہیں. تو بغیر زبان کے بھی جاسوسی کی جا سکتی ہے. تو لسان کا تعلق جاسوسیت سے کم ہے، لیکن عینن جس کے معنی ہوتے آنکھ، اس کا تعلق جاسوسیت سے بہت زیادہ ہے. اسی لیے لسان کو جو جاسوس کے لیے استعمال کیا گیا اس کلام میں، ایک دور دراز کی چیز ہے، دور کی کوڑی ہے. اسی لیے اس کو کہا جائے گا کلام غیر فصیح. لیکن اگر جاسوس کے لیے عینن کا استعمال کیا جائے تو یہ بالکل فصیح کلام ہوگا، کیونکہ اہل عرب نے عین کو جاسوس کے لیے استعمال کیا ہے اور دونوں میں شاندار مناسبت پائی جا رہی ہے. اس کے برخلاف لسان میں اور جاسوس میں وہ مناسبت نہیں پائی جا رہی ہے. بہت زیادہ جو ہے تکلف کرنا پڑتا ہے اس مناسبت کو پتہ لگانے کے لیے. وہی تکلف ہمیں کرنا پڑا کہ جیسے کہ جاسوس جو ہے جاسوسی کرنے کے بعد اپنی پوری بات جا کر بادشاہ کو بتاتا ہے، ترجمانی کرتا ہے، یہ تکلف کرنا پڑا. حالانکہ عینن جو آنکھ کے معنی میں ہے وہ جاسوس کے معنی میں لیے جائیں تو فوراً انسان سمجھ جاتا ہے کہ بھی آنکھ سے ہی انسان دیکھ کر تمام چیزوں کے لیے جاسوسی کرتا ہے. یہاں پر تکلف نہیں کرنا پڑا اور فوراً مفہوم واضح ہو گیا. تو اگر ہم نشر الملک السنتہ فی المدینہ کہ بادشاہ نے اپنے جاسوسوں کو شہر میں پھیلا دیا، یہ استعمال کرتے ہیں تو یہ کلام غیر فصیح ہوگا. لیکن اگر اس کی جگہ پر ہم نشر الملک عیونہ فی المدینہ استعمال کر دیں تو یہ بالکل فصیح کلام ہوگا. دیکھیے جیسے تمہارا کہنا نشر الملک والسنتہ فی المدینہ، بادشاہ نے اپنی زبانوں کو یعنی اپنے جاسوسوں کو شہر میں پھیلا دیا. مریدن جواسیسہ، ارادہ کرتے ہوئے، جواسیسہ یعنی جواسیسہ مراد لیتے ہوئے، السنتہ کے ذریعے جواسیسہ مراد لیتے ہوئے یہاں پر کلام کو کہا گیا ہے.
یعنی مراد اس کلام میں السنتہ سے مراد جواسیس ہے. آگے کہہ رہے ہیں والصواب نشر عیونہ، اور جو کریکٹ سینٹنس ہے، جو درست سینٹنس ہے وہ ہونا چاہیے نشر عیونہ، اپنے جاسوسوں کو پھیلا دیا، یعنی اپنی آنکھوں کو پھیلا دیا، یعنی اپنے جاسوسوں کو پھیلا دیا. یعنی عیون استعمال ہونا چاہیے السنہ کی جگہ پر، کیونکہ جاسوسی کے لیے لسان سے زیادہ یا لسان سے بہتر لفظ جو ہے، لسان سے زیادہ استعمال جو کیا جاتا ہے وہ عین کا استعمال کیا جاتا ہے، اور عین کا جاسوس کے لیے استعمال کلام عرب میں موجود بھی ہے. آنکھ سے ہی ایک جاسوس سارے حالات معلوم کرتا ہے، اور اسی لیے عین کو مجازن جاسوس کے لیے کلام عرب میں استعمال کیا جاتا ہے، یہ معروف ہے کلام عرب میں. لیکن لسان جاسوس کے معنی میں معروف نہیں ہے، اسی لیے تاکید معنوی پائی گئی، دور دراز کی تعویل کرنی پڑی کہ لسان کو جاسوس کے معنی میں لیا جائے، تب جا کے بات بنی ہے. اسی لیے کلام میں تاکید معنوی پیدا ہو گئی اور یہ کلام غیر فصیح ہو گیا. وقولی، اور ایک کلام اور آ گیا جناب، اور اس کا قول. یہاں پر ایک چیز اور ہمارے سامنے آ رہی ہے تاکید معنوی کی مثال دینے کے لیے. تاکید معنوی کی مثال دینے کے لیے ایک شعر پیش کیا انہوں نے، سأطلب بعد الدار عنكم لتقربوا وتسكب عيناي الدموع لتجمدا. سب سے پہلے اس کا لٹرل ٹرانسلیشن دیکھیے، میں تم سے گھر کی دوری طلب کرتا ہوں. سأطلب، میں عنقریب طلب کروں گا، بعد الداری، گھر کی دوری، عنکم، تم سے، میں تم سے گھر کی دوری طلب کروں گا، لتقربوا، تاکہ تم قریب ہو جاؤ. میں تم سے گھر کی دوری طلب کروں گا تاکہ تم قریب ہو جاؤ، یعنی میں چاہوں گا کہ میرا گھر تمہارے گھر سے دور ہو جائے. اصل میں یہ ایک عاشق ہے اپنی معشوقہ کو خطاب کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ میں چاہوں گا کہ تم مجھ سے دور ہو جاؤ تاکہ تم مجھ سے قریب ہو جاؤ، یعنی گھر تمہارا دور ہو جائے مجھ سے اور پھر تم قریب ہو جاؤ. یہ تو بالکل ناقابل فہم ہے، یعنی گھر دور ہوگا اگر تو انسان بھی دور ہو جائے گا، اور یہ کہہ رہا ہے کہ جب گھر دور ہو جائے گا تو قرب ہو جائے گا. ابھی میں سمجھاؤں گا کہ اس میں کیا تاکید معنوی پائی جا رہی ہے. ظاہری طور پر تو یہ بالکل عجیب قسم کا نامعقول شعر لگ رہا ہے کہ سأطلب بعد الدار عنکم لتقربوا، کہ عن قریب میں طلب کروں گا تم سے گھر کی دوری تاکہ تم قریب ہو جاؤ. اچھا آگے کیا ہے، وتسكب عيناي الدموع لتجمدا. اس میں کہا جا رہا ہے کہ اور میری آنکھیں آنسو بہائیں گی یا آنسو بہا رہی ہیں تاکہ وہ خشک ہو جائیں. وتسكب عيناي الدموع لتجمدا، اور میری آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں تاکہ وہ خشک ہو جائیں. یہاں پہ دیکھیے اصل جو موضع استشہاد ہے یا محل استشہاد ہے، اس میں جو ہے لتجمدا ہے، وتسكب عيناي الدموع لتجمدا. یہ جو دوسرا مصرع ہے یہ ہے دراصل محل استشہاد. پہلے والے میں بھی پیچیدگی پائی جا رہی ہے لیکن اصل پیچیدگی پائی جا رہی ہے یہاں پر کہ میری آنکھیں رو رہی ہیں، آنسو بہا رہی ہیں تاکہ وہ خشک ہو جائیں. عجیب بات ہے کہ آنکھیں جب آنسو بہائیں گی تو آنکھیں کیسے خشک ہو جائیں گی؟ یہ جو جمود ہے، جمود جو عربی میں ہے یہ بخل کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. یعنی آنکھیں خشک ہو جانے کا مطلب یہ ہے کہ انسان بہت ہی بے رحم ہے، یعنی اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں ہے. کہتے ہیں نا اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں ہے، یعنی اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں ہے، یعنی بڑا بے رحم انسان ہے. اس کے دل میں ذرا بھی محبت نہیں ہے، اس کے دل میں ذرا بھی جو ہے عشق کی چنگاری نہیں ہے جس کی وجہ سے فراق اور جدائی کے وقت اس کی آنکھوں سے آنسو نکل سکے. تو جمود العین جو ہے، آنکھوں کا جامد ہو جانا، آنکھوں کا خشک ہو جانا، یہ دراصل عربک لینگویج میں استعمال کیا جاتا ہے بے رحمی کے لیے. تڑپ کسی انسان کے اندر نہ ہو، عشق کی جو ہے گرمی اس کے اندر نہ پائی جائے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ اس کی آنکھیں جامد ہیں. لیکن یہاں پر شاعر جو ہے وہ یہ نہیں بتا رہا ہے کہ میں بالکل بے رحم ہوں، یہاں پر اپنی خوشی کا اظہار کر رہا ہے، یہاں پر وہ خوشی کا اظہار کر رہا ہے جمود کے ذریعے. جبکہ جمود کا استعمال کیا جاتا ہے کہ آنکھوں سے آنسو ہی نہ نکلے کیونکہ انسان بے رحم ہے.
رونا چاہے جو انسان اور ایسے وقت میں اس کی آنکھوں سے آنسو نہ نکلے تو ایسی وقت میں کہا جاتا ہے کہ اس کی آنکھیں جمود میں ہیں، یعنی اس کی آنکھیں جامد ہیں، خشک ہیں. لیکن وہ یہاں پر تمنا ظاہر کر رہا ہے کہ اس کی آنکھیں خشک ہو جائیں، یعنی یہاں پر اس نے جمود کا جو استعمال کیا ہے وہ خوشی کے لیے کیا ہے. کیا اس کے اندر پایا جاتا ہے؟ کیا اس کے اندر رابطہ ہے؟ یعنی کلام عرب میں جمود کا استعمال کیا جا رہا ہے حقیقتاً اصل معنی میں کہ رونے کی کوشش کرے کوئی انسان رونے کے وقت تو اس وقت اس کی آنکھوں سے آنسو نہ نکلے، اس معنی میں استعمال ہوتا ہے جمود العین، یعنی آنکھوں کا جامد ہو جانا. لیکن یہاں پر وہ جو آنکھوں کی جمود کا استعمال کر رہا ہے وہ خوشی کے لیے، خوشی بتانے کے لیے کر رہا ہے. کیسے کیسے اس نے کیا ہے؟ یہی ہے کلام میں تاکید کہ اس لفظ سے جو ایک مفہوم نکل رہا تھا واضح طور پر وہ کچھ اور ہے، لیکن وہ اس کی مراد نہیں ہے، کچھ اور اس کی مراد ہے، اور اس مراد تک پہنچنا دشوار ہے. اسی لیے اس کلام کے اندر تاکید معنوی پائی گئی. تو اس کلام میں ساطلب بعد الدار عنکم لتقربوا وتسکب عینای الدموع لتجمدا، اس کلام میں جمود عین سے اس نے فرحت یعنی کہ خوشی اور مسرت کا کنایہ کیا ہے. کنایتاً اور اشارتاً اس نے اپنی خوشی کو بتانے کی کوشش کی ہے. حالانکہ اہل بلاغت اور عربی زبان کے ماہرین کے درمیان جمود عین فرحت اور خوشی کے لیے کنایے کے معنی میں معروف نہیں ہے، بلکہ اہل عرب کے یہاں جمود عین یعنی آنکھ کا خشک ہو جانا یا آنکھوں کا خشک ہو جانا یہ کنائی معنی ہے، اور اس کے معنی ہے رونے کے وقت آنسو بہانے میں بخیل ہو جانا، یعنی آنسو نہ نکل پانا. رونے کے وقت انسان کی آنکھوں کا جامد ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ رو نہ سکیں، وہ خشک ہو جائیں. اور یہاں صاحب مراد دے رہے ہیں فرحت و مسرت. تو کیا ربط ہے اس کے درمیان؟ کیا کہنا چاہ رہا ہے؟ کیسے دور کی کوڑی اس نے یہاں پہ بیان کی ہے، دور دراز کی چیز یہاں پر کیسے کھینچ کر لایا ہے؟ اب جب ہم اس کو اینالائز کرتے ہیں کہ اس نے کیا دور کی کوڑی یہاں پر لائی ہے، کیسے اس نے اپنے مقصد کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے، تو اب ہمارے سامنے بڑی محنت کرنے کے بعد یہ مقصد واضح ہو پاتا ہے. اس کا جو معنی مرادی ہے، یعنی ایک تو متبادر معنی ہے جو اصل معنی ہے اہل عرب کے یہاں، اہل فصاحت اور اہل بلاغت کے یہاں، اور ایک یہ معنی اس نے استعمال کیا ہے جو کہ غیر معروف ہے. تو اس کا جو اصل مرادی معنی ہے، یعنی جو شاعر نے مراد لیا ہے اپنے کلام کے ذریعے، جو اصل معنی ہے اہل زبان کے ہاں وہ نہیں، جو شاعر نے مراد لیا ہے اس کی طرف ہم جب اپنا ذہن دوڑاتے ہیں تو کئی واسطوں سے ہمارا ذہن اس کی طرف منتقل ہوتا ہے. کیسے؟ دیکھیے، وہ یوں ہے کہ آنکھیں جب انسان کی خشک ہو جائیں گی تو آنکھیں خشک ہو جائیں گی تو آنسو ختم ہو جائیں گے، اور جب آنسو ختم ہو جائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رنج و غم ختم ہو گیا، کیونکہ انسان کے جب آنسو ختم ہو جاتے ہیں تو رنج و غم ختم ہو جاتا ہے. کہتے ہیں نا کہ آنسو پونچھ دیا گیا اس کی آنکھوں سے، یعنی آنسو ختم ہو گیا، اب یعنی کہ اس کا غم دور ہو گیا. تو آنکھوں کا خشک ہو جانا یہ اشارہ کرتا ہے آنسو ختم ہونے کی طرف، اور آنسو کا ختم ہو جانا یہ اشارہ کر رہا ہے رنج و غم کے ختم ہونے کی طرف، اور رنج و غم کا ختم ہونا یہ اشارہ کرتا ہے فرحت و خوشی کی طرف، کیونکہ جب رنج و غم ختم ہو جاتا ہے ہماری زندگی سے تو ہم فرحت و خوشی کا احساس کرتے ہیں. تو یہاں جو یہ کہہ رہا ہے اور میری آنکھیں آنسو بہائیں گی تاکہ وہ خشک ہو جائیں، خشک ہو جانے سے یہی وہ اشارہ کر رہا ہے کہ میری آنکھیں جب خشک ہو جائیں گی، یعنی آنسو جب خشک ہو جائیں گے تو اس سے مقصد یہی ہے کہ آنکھیں جب خشک ہو جائیں گی تو آنسو ختم ہو جائے گا، اور آنسو ختم ہو جائے گا تو رنج و غم ختم ہو جائیں گے، اور رنج و غم ختم ہو جائے گا تو خوشی ملے گی. تو یہاں پر یہ مفہوم ہے، یہ معنی مقصود ہے، یہ مراد ہے جس کی طرف شاعر اشارہ کر رہا ہے. تو اتنی محنت کرنے کے بعد ہمیں اس کا مقصود جا کر واضح ہوا. اب یہ بیچ میں جو تمام واسطے تھے ختم ہو گئے کہ آنکھیں خوش ہوں گی، پھر آنکھوں کے خشک ہونے سے آنسو ختم ہوگا، اور آنسو ختم ہوگا تو رنج و غم ختم ہوں گے، اور رنج و غم ختم ہوگا تو فرحت و خوشی ملے گی. یہ تمام واسطے بیچ سے قائم ہیں، یہ تمام واسطے ہمیں بیچ میں لانے پڑے ہیں اس کے کلام کو صحیح انداز میں، صحیح بیک گراؤنڈ میں سمجھنے کے لیے، کیونکہ اس نے ایک لفظ کو
جو ایک معنی معروف میں استعمال ہوتا تھا اس سے ہٹا کر ایک ڈفرینٹ سینس میں استعمال کیا ہے، جس کی وجہ سے اس کا کلام غیر فصیح ہو گیا، فصاحت کے معیار سے نیچے اتر گیا۔ یہ تو جو محل استشہاد تھا وَتَسْكُبُ عَيْنَايَ الدُّمُوعَ لِتَجْمُدَ، جمود العین والا جو معاملہ تھا، یہ اصل جو ہے اس کو میں نے سمجھا دیا۔ یہاں پر تعقید معنوی موجود ہے کہ ایک معروف معنی جو ہے اس معروف معنی سے ہٹا کر اس نے جمود عین کو ایک غیر معروف معنی کے لیے استعمال کیا، اور اس معنی تک پہنچنے میں ہمیں متعدد دشواریوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، کیونکہ اس نے بیچ سے بہت سارے واسطوں کو ختم کر دیے ہیں، اسی لیے اس کے اندر تعقید معنوی پیدا ہو گئی ہے۔ اچھا، یہ جو پہلا ہے سأطلب بعد الدار عنکم لتقربوا، یہ بھی تھوڑا سا پیچیدہ ہے لیکن اتنا نہیں ہے، اصل محل استشہاد تھا وہ جو ہم نے بیان کیا۔ سأطلب بعد الدار عنکم لتقربوا میں یہ کہنا چاہ رہا ہے شاعر کہ میں تم سے بعد مکانی اختیار کرنا چاہتا ہوں، میں مانگتا ہوں بعد الدار عنکم کہ میرا گھر تم سے دور ہو جائے، لتقربوا تاکہ تم قریب ہو جاؤ۔ اس میں کیا کہنا چاہ رہا ہے؟ اس میں یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ میں جو ہے دور جانا چاہتا ہوں تم سے، اور دور جا کر اپنے آپ کو فراق و جدائی پر راضی کر لوں گا۔ ہوتا یہ ہے کہ جب انسان قریب رہتا ہے، اس کا کوئی دوست ہو یا کوئی دشمن ہو، تو قربت میں جو ہے وہ چیزیں اور محسوس ہوتی ہیں، جب دور ہو جاتا ہے تو اس کا احساس کم ہو جاتا ہے۔ تو کہہ رہا ہے کہ میں تم سے مکان کی دوری یا بعد مکانی اختیار کرنا چاہتا ہوں، طلب کر رہا ہوں۔ پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ تاکہ تم قریب ہو جاؤ۔ کیسے قریب ہوگا؟ بیچ میں ایک چیز غائب ہے۔ جب دور ہو جائے گا تو انسان اپنے آپ کو فراق اور جدائی پر راضی کر لے گا، اور جب فراق اور جدائی پر راضی کر لے گا تو اس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ حزن و غم برداشت کرنے کا عادی ہو جائے گا۔ ہوتا ہے انسان جب پہلی مرتبہ اپنے گھر سے نکلتا ہے یا کہیں جاتا ہے، جس کو وہ چاہتا ہے اس سے دور ہوتا ہے، اپنے ماں باپ سے یا جن کو وہ چاہتا ہے ان سے دور ہو جاتا ہے، تو شروع میں اس کو بہت غم محسوس ہوتا ہے، لیکن بعد میں اس کا دل جو ہے عادی ہو جاتا ہے اس طریقے کے رنج و غم کو برداشت کرنے کے لیے۔ تو یہی کہا جا رہا ہے یہاں پر کہ میں تم سے بعد مکانی اختیار کرنا طلب کر رہا ہوں تاکہ تم قریب ہو جاؤ۔ ابھی بیچ میں دو چیزیں غائب ہیں، یعنی بعد مکانی اختیار کروں گا تو ایسی صورت میں اپنے آپ کو فراق و جدائی پر راضی کرنا ہوگا، اور پھر جب فراق و جدائی پر راضی ہوگا دل، تو ایسی صورت میں حزن و غم کے برداشت کرنے کا عادی ہو جائے گا، اور جب حزن و غم کے برداشت کرنے کا عادی ہو جائے گا تو گویا کہ ایسے ہی ہے جیسے کہ قریب ہو تم۔ تو یہ دور کی کوڑی اس کے اندر بھی ہے۔ اصل جو کلام ہے اس کے اندر جو محل استشہاد وہ تسکب عینای الدموع لتجمد ہے۔ تو بہرحال یہ ایک ایسے کلام کی مثال دی گئی ہے بلاغت میں کہ جس کے اندر کلام میں دور کی تعویل کرنے کے بعد اس کو سمجھا جا سکے، اور جو اس کا ایک معروف معنی ہے اس معنی میں استعمال نہ کرتے ہوئے کسی اور معنی میں استعمال کیا گیا، جس کی وجہ سے ایک سامع کے لیے اس کے مفہوم کو سمجھنا دشوار ہو گیا، اور بیچ میں کچھ ایسے کنایات اور مجازات استعمال کیے گئے جو کہ واسطے ہیں لیکن وہ واسطے بیچ سے حذف ہیں، جس کی وجہ سے اصل مقصد کلام کی طرف پہنچنا نہایت دشوار ہو گیا۔ اور یہ جو دشواری پیدا ہوئی ہے یہ معنی کے لحاظ سے ہے، اسی لیے اس کو کہا جاتا ہے تعقید معنوی۔ اب دیکھیے شاعر کے کلام کو دیکھیے، فَأَطْلُبُ بُعْدَ الدَّارِ عَنْكُمْ لِتَقْرَبُوا وَتَسْكُبُ عَيْنَایَ الدُّمُوعَ لِتَجْمُدَا، میں تم سے مکان کی دوری طلب کرتا ہوں تاکہ تم قریب ہو جاؤ، اور میری آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں تاکہ وہ خشک ہو جائیں۔ یہ پوری تشریح میں کر چکا۔ اب یہاں کہہ رہے ہیں صاحب کتاب حیث کنا بالجمود یعنی السرور، یہاں پر جمود کو سرور یعنی خوشی کے لیے کنائے کے طور پر استعمال کیا ہے، یعنی جمود عین کو سرور کے لیے استعمال کیا ہے۔ حالانکہ مع ان الجمود یکنا به عن البخل بالدموع وقت البکا، حالانکہ جمود کو روتے وقت آنسوؤں کی بخیلی کے لیے کنائے کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ آنسوؤں کی بخیلی کے لیے یعنی آنسوؤں کے خشک ہو جانے کے لیے، آنسو کے نہ آنے کے لیے۔ حالانکہ جمود کو روتے وقت
آنسوؤں کے نہ آنے کے لیے کنایے کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، اور یہی ہے دراصل تعقید معنوی کہ بخل بالدموع وقت البکاء کے لیے ایک لفظ جمود استعمال کیا جا رہا تھا، اسے شاعر نے سرور کے لیے استعمال کر دیا، جس کی وجہ سے کلام میں تعقید پیدا ہو گئی۔ میں نے بتایا آپ کو کتنے واسطے اس بیچ سے ختم کیے گئے ہیں، یعنی آنکھوں کا خشک ہونا، پھر آنکھوں کے خشک ہونے کی وجہ سے آنسو ختم ہونا، اور پھر آنسو ختم ہونے سے جو ہے رنج و غم کا ختم ہونا، اور پھر رنج و غم کے ختم ہونے سے فرحت و خوشی کا حاصل ہونا۔ فرحت و خوشی تو اس نے بتایا ہے، لیکن بیچ میں جو بہت سارے واسطے ہیں اس نے اس کو غائب کر دیا ہے، اس لیے سامع کے لیے اس کلام کو سمجھنا نہایت دشوار ہو گیا۔ یہ بات پورے طور پر واضح ہو گئی۔ تو گویا کہ ہم نے فصاحت کلام کے اندر تین چیزوں کو کور کیا۔ ایک تو ہے تنافر کلمات، جس کو ہم نے سب سے پہلے ڈسکس کیا، اس کے بعد تھا ضعف تعلیف، اس کو بھی ہم نے تفصیل سے ڈسکس کر لیا۔ تنافر کلمات یعنی کہ ڈس ہارمونی آف ورڈز، اور ضعف تعلیف پور کنسٹرکشن اور ویکنیس ان کمپوزیشن، اور تیسرے نمبر پر جو ہم نے آج ڈسکس کیا ہے تفصیل سے، وہ تھا جناب التعقید، اور تعقید کی دونوں قسموں کو ساتھ میں ہم نے ڈسکس کیا، یعنی کمپلیکسٹی ان ٹرمز آف میننگ اور ان ٹرمز آف یوزنگ ڈیفیکلٹ ورڈ، یعنی وہ جو تعقید پیدا ہوئی ہے یا تو معنی کے لحاظ سے ہو سکتی ہے یا لفظ کے لحاظ سے ہو سکتی ہے، ساری تفصیلات ہمارے سامنے گزر چکی ہیں۔ اب ہم تعقید کے مفہوم کو سمجھنے کے لیے ایک اردو کا شعر آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ تعقید لفظی کے لیے تو میں بتا چکا، مثال جس میں نے کہا تھا توڑ کر بت خانے کو مسجد بنائی تو نے شیخ، برہمن کے دل کی بھی کچھ فکر ہے تعمیر کا، تعمیر کا کو بعد میں کر دیا گیا، اپنی جگہ سے ہٹا دیا گیا۔ ایک بہت ہی اہم کلام ہے تعقید معنوی کو سمجھنے کے لیے، اس کو اب میں پیش کروں گا، اردو کا ہے وہ یہ ہے مگس کو باغ میں جانے نہ دینا کہ ناحق خون پروانے کا ہوگا، مگس کو باغ میں جانے نہ دینا کہ ناحق خون پروانے کا ہوگا۔ مگس بولتے ہیں مکھی کو، جو شہد کی مکھی ہے، کہہ رہے ہیں کہ شہد کی مکھی کو باغ میں مت جانے دینا کہ ناحق خون پروانے کا ہوگا، ورنہ ناجائز انداز میں پروانہ مارا جائے گا۔ مطلب ہی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ بھئی شہد کی مکھی باغ میں جا رہی ہے اور پروانہ کہاں ہے؟ پروانہ دوسری جگہ پہ ہے، پروانہ روشنی کے پاس ہے، تو مکھی کا اور پروانے کے قتل کا، پروانے جو پتنگے ہوتے ہیں روشنی کے پاس آتے ہیں اور مر جاتے ہیں، ان کو روشنی میں جل کے مر جاتے ہیں یا لوگ پیروں سے روت دیتے ہیں، اسی کو بولتے ہیں پروانہ۔ تو شہد کی مکھی جا رہی ہے باغ میں اور پروانہ یہاں روشنی کے پاس مر رہا ہے، کیا ربط ہے؟ اس کے اندر تعقید معنوی پائی جا رہی ہے۔ اس کو جب ڈیکوڈ کیا جائے گا تب آپ کے سامنے یہ بات واضح ہو جائے گی کہ یہ شاعر کہنا کیا چاہ رہا ہے۔ شاعر دراصل یہ کہنا چاہ رہا ہے، اور جو باتیں کہنا چاہ رہا ہے وہ بیچ سے حذف ہیں، کئی واسطے ہیں، ان واسطوں کو حذف کر کے ڈائریکٹ ہمیں مین مدے تک پہنچا دیا اس نے۔ بیچ میں جو کئی سارے واسطے تھے، جیسا کہ ابھی وَتَسْكُبُ عَيْنَايَ الدُّمُوعَ لِتَجْمُدَ میں لِتَجْمُدَ کی تشریح کرتے ہوئے میں نے بتایا تھا، اسی طریقے سے یہاں بھی ہوا ہے، بیچ کے جتنے واسطے تھے سب حذف کر دیے گئے ہیں۔ اب دیکھیے، مگس کو باغ میں جانے نہ دینا کہ ناحق خون پروانے کا ہوگا، یعنی مکھی کو باغ میں، یعنی شہد کی مکھی کو باغ میں جانے نہ دینا ورنہ ناحق طور پر خون ہو جائے گا پروانے کا۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے جو واسطے بیچ میں حذف ہیں، جو واسطے اس میں ذکر نہیں کیے گئے، ان واسطوں کو جب ہم ڈیکوڈ کر کے باہر لائیں گے تب ہمیں پتا چلے گا کہ شاعر کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر شہد کی مکھی باغ میں جائے گی، باغ میں جائے گی تو وہاں پھل اور پھول جو ہیں ان سے رس نچوڑے گی، چوسے گی، ایسے ہی شہد کی مکھی کرتی ہے۔ تو جب پھلوں اور پھولوں سے رس چوسے گی شہد کی مکھی تو وہاں سے واپس آئے گی، پھر کیا کرے گی؟ پھر شہد کا چھتا بنائے گی، شہد کا چھتا بنائے گی، شہد کا چھتا بنائے گی، اس کے بعد کیا کرے گی؟ اس چھتے سے لوگ موم نکالیں گے، موم بنائیں گے، پھر موم نکالنے کے بعد موم نکالنے والے اسے لے جا کر کسی موم بتی بنانے والے کو دیں گے، اس سے موم بتیاں بنائی جائیں گی، پھر لوگ موم بتیاں جلائیں گے، اور پھر جب لوگ موم بتیاں اپنے گھروں میں جلائیں گے تو ان موم بتیوں کے پاس چھوٹے چھوٹے پتنگے، چھوٹے چھوٹے پروانے اور کیڑے آئیں گے اور وہاں جل کر مر جائیں گے، اور اب ان کا ناحق خون ہو جائے گا۔
اتنی لمبی جو ہے داستان ہے اس کی، سارے کے سارے واسطے بیچ میں سے حذف کر دیے گئے ہیں. مگس کو باغ میں جانے نہ دینا کہ ناحق خون پروانے کا ہوگا. مکھی اگر باغ میں جائے گی تو خون جو ہے ہو جائے گا پروانوں کا. اب بات ہمیں سمجھ میں آ جاتی ہے، کیونکہ مگس جب باغ میں جائے گی تو وہاں سے پھلوں اور پھولوں سے رس نچوڑے گی، پھلوں اور پھولوں سے رس نچوڑ کر پھر وہ واپس آ کر شہد کا چھتا بنائے گی، شہد کا چھتا بنائے گی، پھر لوگ جائیں گے شہد نکالنے کے لیے، پھر شہد کے ساتھ ساتھ جو اس چھتے سے موم بھی نکال کر لائیں گے، پھر اس موم سے لوگ موم بتیاں بنائیں گے روشنی حاصل کرنے کے لیے، اور پھر لوگ جب موم بتیوں کو جلائیں گے روشنی حاصل کرنے کے لیے تو بیچارے اس روشنی کی طرف دوڑ کر سارے پروانے اور پتنگے آئیں گے اور وہاں جل کر مر جائیں گے اور پھر ان کا ناحق خون ہو جائے گا. تو باغ میں جانا اور ناحق خون ہونا تو ذکر کیا گیا ہے، لیکن بیچ میں پھلوں سے رس نچوڑنا، شہد کا چھتا بنانا، موم نکالنا، موم بتی بنانا اور پھر موم بتی بنانے کے بعد موم بتی جلانا، یہ تمام کی تمام چیزیں بیچ سے حذف کر دی گئی ہیں. اسی لیے اس کلام کے اندر پایا جا رہا ہے تعقید معنوی. الفاظ بالکل شاندار ہیں، کوئی پریشانی نہیں ہے، لیکن اس کے معنی مرادی کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں دشواریوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، آسانی سے ہم معنی مرادی تک نہیں پہنچ پا رہے ہیں. تو یہ ہے جناب تعقید معنوی کی اردو مثال. اب ہم نے یہاں پر فصاحت کلمات کی بحث کو مکمل کر لیا ہے. آگے ہم بحث جو کریں گے وہ فصاحت متکلم کی ہے. سب سے پہلے ہم نے بحث کی تھی فصاحت کلمہ کی، اس کے بعد فصاحت کلمات کی. اب یہ دونوں بحثیں مکمل ہیں. تو اب ترجمہ دیکھتے ہیں، پیچھے سے مڑتے ہیں، وفصاحت الکلام سے ہم ٹرانسلیشن شروع کرتے ہیں. وفصاحت الکلام جو پیچھے گیا ہے، پیچھے آپ مڑیے کافی، وہاں سے انگلش ٹرانسلیشن اس کا کرتے ہیں. وفصاحة الكلام سلامته من تنافر الكلمات مجتمعة ومن ضعف التأليف ومن التعقيد مع فصاحة كلماته. And the fasaha in kalam, the fasaha in speech is that it is free from disharmony of words. مجتمعة when combined، مطلب کمبائن کرنے کے بعد وہ تنافر پیدا ہو رہا ہے، الگ الگ تنافر نہیں ہے. وَمِن ضَعْفِ التَّعْلِيف and it is free from weak composition or poor construction. وَمِنَ التَّعْقِيدِ مَعَ فَصَاحَةِ كَلِمَاتِهِ and it is free from ta'qeed, from complexity along with the eloquence of its words. فالتنافر وصف في الكلام يوجب ثقله على اللسان وعسر النطق به. So tanafur is a quality or is an attribute in a sentence or in a speech which causes heaviness on the tongue, وعسر النطق به, and makes it difficult to pronounce it. For example, في رفع عرش الشرع مثلك يشرع. Someone like you should struggle, should make efforts in raising the throne of the Sharia high. And then وَلَيْسَ قُرْبَ قَبْرِ حَرْبٍ قَبْرُ, and there is no grave beside the grave of Harb. And then كَرِيمٌ مَتَى أَمْدَحُهُ أَمْدَحُهُ وَالْوَرَى مَعِي وَإِذَا مَا لُمْتُهُ لُمْتُهُ وَحْدِي. Karimun, he is generous. مَتَى أَمْدَحُهُ أَمْدَحُهُ وَالْوَرَى مَعِي, whenever I praise him in a state that the entire people are with me. وَإِذَا مَا لُمْتُهُ لُمْتُهُ وَحْدِي, and when I blame him or when I criticize him alone. And now ضعف التعليف. وضعف التعليف and weakness in composition, meaning the poor construction, is that كون الكلام غير جار على القانون النحوي المشهور, that the speech is inconsistent with the well-known grammatical rule. غير جار meaning is inconsistent with the well-known or famous grammatical rule. كالإزمار قبل الذكر لفظا ورتبة في قوله جزى بنوه بالغيلان عن كبر وحسن فعل كما يجزى سنمار. Such as
bringing the pronoun قبل الذكر before mentioning the noun, لفظا ورتبة, verbally and in position, في قوله, as is in the poetry of a shair who says جزى بنوه بالغيلان عن كبر وحسن فعل كما يجزى سنمار. The sons of Abul Ghilan rewarded him despite his old age and good behavior as Sinimar was rewarded. Kibarun meaning old age, Husn fi'l meaning good treatment, nice behavior, and Jaza yajzi meaning to reward, to punish. इस सिनिमार के माने मैंने बताया था आपको कि he was a great architect in his time and he constructed a unique palace for the king of Hira in Kufa. And when the process of construction was completed and the king came and saw that it is beautiful, it is wonderful, it is unique. So as a reward for this great achievement, what did he do? He called him, he called the engineer. इंजीनियर को उसने बुलाया और छत पे ले गया और छत से उसको धक्का देके गिरा के मार डाला, सिनिमार को मार दिया, जो कि मेन इंजीनियर था उसका. तो जज़ा बनुहु अबुल गीलान अन किबरिन व हुस्न फ़िअलिन कमा युज़ा सिनिमारू. The sons of Abul Ghilan rewarded him despite his old age and nice behavior, kama yujza Sinimmaru, as the Sinimar architect was punished or rewarded. والتعقيد أن يكون الكلام خفي الدلالة على المعنى المراد. And ta'qeed is that the kalam, the speech, is obscure or is making an obscure indication toward the intended meaning. المعنى المراد का मतलब होता है intended meaning. خفي الدلالة meaning which is hidden, which has hidden signification for the intended meaning. والتعقيد أن يكون الكلام خفي الدلالة على المعنى المراد. And تعقيد is that the speech has hidden signification for the intended meaning. والخفاء إما من جهة اللفظ بسبب تقديم أو تأخير أو فصل. And this hiddenness إما من جهة اللفظ is either because of the word, due to mentioning something earlier, or due to delaying something, or due to separation between words. ويسمى تعقيدا لفظيا. So this one is called as a verbal تعقيد, لفظي تعقيد, التعقيد اللفظي. For example, for the words of المتنبي, جفخت وهم لا يجفخون بها بهم شيم على الحسب اللغر دلائل. The good habits or the good traits which are signs for the high lineage are proud of him, but they are not proud of them. فإن تقديره جفخت بهم شيم دلائل ولا الحسب اللغر وهم لا يجفخون. So it's real construction. So the original construction is like جفخت بهم شيم دلائل ولا الحسب اللغر وهم لا يجفخون بها, meaning the traits, the habits which are signs for the high lineage are proud of them, but they are not proud of them. وإما من جهة المعنى, or either because of the meaning, meaning this ta'qeed, this complexity, this problem comes from the side of the meaning. بسبب استعمال مجازات وكنايات, due to the use of majazat and kinayat, यानी कि metaphorical language इस्तेमाल की जाती है, due to the use of metaphorical language. And either because of the meaning, due to use of metaphors and illusion, لا يفهم المراد بها, by which the intended meaning cannot be understood. ويسمى تعقيدا معنويا, and this one is known as التعقيد المعنوي. For example, you say نشر الملك ألسنته في المدينة, the king spread his detectives
are spies in the city. Muridan jawasisahu, meaning his jawasis, meaning spies. والصواب نشر عيونه. So the correct construction, the correct sentence is نشر عيونه. وقوله, and also the saying of Al-Mutanabbi, the words of Al-Mutanabbi, again he is presenting the piece of Al-Mutanabbi to show the problem of At-Taqid al-Ma'nawi. یعنی التعقید المعنوی اور التعقید اللفظی دونوں کے لیے جو اگزامپل دیے ہیں انہوں نے وہ متنبی کے کلام سے دیے ہیں. حالانکہ متنبی بہت اعلیٰ درجے کا شاعر ہے. امرؤ القیس وغیرہ کے بعد سب سے زیادہ مشہور یہی مانا جاتا ہے. اس کے کلام میں کیا کہتے ہیں انسانی زندگی کے زیر و بم وغیرہ بہت پائے جاتے ہیں. اور غزل جو ہے نا، رومانس کی جو شاعری اس کی ہے بہت اعلیٰ ہے، بہت زیادہ ہائی ہے. اور اس کے علاوہ حکمت ہے، زندگی کے فلسفے ہیں، زندگی کا اتار چڑھاؤ ہے، تمام چیزیں اس کے ہاں بہت اعلیٰ لیول کی پائی جاتی ہیں. سأطلب بعد الدار عنكم لتقربوا. I will seek that, or I wish that my house is away from you so that you get closer to me. وتسكب عيناي الدموع لتجمد. And my eyes are pouring tears so that they become dry. یعنی میری آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں تاکہ وہ خشک ہو جائیں. یہ سب میں سمجھا چکا ہوں. My eyes are pouring or shedding tears so that they become dry. حيث كنا بالجمود عن السرور مع أن الجمود يكنى به عن البخل وقت البكاء. So he has eluded by dryness toward happiness, while the word jumud or being dry is used as kinaya or illusion for stinginess at the time of weeping. Bukhl matlab for not being able to weep. اب ہم آگے بڑھتے ہیں. تو الحمدللہ ہم نے یہ مکمل کر لیا اس بحث کو. فصاحت کلام سے متعلق بحث کو ہم نے مکمل کر لیا. امید ہے آپ نے اس کو اچھی طریقے سے سمجھ لیا ہوگا. اب ہم شروع کرنے جا رہے ہیں فصاحت متکلم کو. فصاحت کلمہ کو آپ نے اسٹڈی کیا، فصاحت کلام کو آپ نے اسٹڈی کیا. اب ہم اسٹڈی کرنے جا رہے ہیں فصاحت متکلم کو. شروع میں آپ کو بتایا گیا تھا کہ جو فصاحت کا تعلق ہے یہ کلمہ سے بھی ہے، کلام سے بھی ہے، متکلم سے بھی ہے. کوئی کلمہ فصیح ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ہذہ کلمۃ فصیحہ، دس از اے فصیح ورڈ. کوئی کلام فصیح ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں ھذا کلام فصیح، دس از اے فصیح اسٹیٹمنٹ، دس از اے فصیح کلام، دس از اے فصیح اسپیچ، دس از این ایلوکوینٹ اسپیچ. جس اسپیچ کے اندر فلوئنسی، ایلوکوینس بہت زیادہ پایا جاتا ہے اسی کو ہم کہتے ہیں فصیح. فصاحت کا تعلق متکلم کے ساتھ بھی ہوتا ہے. جو انسان بہت ہی ایلوکوینس کے ساتھ بات کرتا ہے، فلوئنسی کے ساتھ بات کرتا ہے، جس کی زبان میں بہت مٹھاس ہوتی ہے، جو نہایت شاندار الفاظ کا انتخاب اور استعمال کرتا ہے اپنی کمیونیکیشن میں، چاہے وہ اورل ہو یا ریٹن ہو، تو اس کو ہم کہتے ہیں وہ فصیح ہے، بہت ہی فصیح اسپیکر ہے، بہت ہی فصیح رائٹر ہے. تو فصاحت متکلم کیا چیز ہے؟ کہہ رہے ہیں وَفَصَاحَةُ الْمُتَكَلِّمِ مَلَكَةٌ يَقْتَدِرُ بِهَا عَلَى التَّعْبِيرِ عَنِ الْمَقْصُودِ بِكَلَامٍ فَصِيحٍ فِي أَيِّ غَرَضٍ كَانَ. متکلم کے اندر فصاحت کا مطلب ہے ایسا ملکہ ہونا، ایسا ٹیلنٹ ہونا. ملکتن کے معنی ہوتے ہیں ٹیلنٹ اور اسکل. یقتدر بہا، جس کے ذریعے وہ قادر ہو جائے، علی التعبیر، ایکسپریس کرنے پر، تعبیر کرنے پر، عن المقصودی، مقصود کے بارے میں، بکلام فصیح، فصیح کلام کے ساتھ، فی ای غرض کان، کسی بھی مقصد کے لیے. یعنی فصاحت متکلم کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی مقصد کے لیے اس کے اندر ایسا ملکہ پیدا ہو جائے کہ اس کے ذریعے وہ فصیح کلام کے ذریعے اپنے مقصود کا اظہار کر سکے. ایک بار پھر ٹرانسلیشن دیکھیے اردو کا. متکلم کی فصاحت یہ ہے، یا متکلم کے اندر فصاحت کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر ایسا ملکہ ہو کہ جس کے ذریعے وہ فصیح کلام کے ذریعے، فصیح گفتگو کے ذریعے اپنے مقصود کے اظہار پر قادر ہو جائے، چاہے جس مقصد سے اس گفتگو کا تعلق ہو. یعنی کسی بھی موضوع پر، کسی بھی ٹاپک پر،
کسی بھی سچویشن میں جب وہ بات کرے تو وہ نہایت خوبصورتی سے اپنی بات کو ادا کر لے جائے، اپنے مقصود کو واضح اور فصیح انداز میں لوگوں کے سامنے پیش کر دے، رکھ دے، اپنی بات کو نہایت واضح انداز میں لوگوں کے سامنے رکھ دے، تو وہ انسان کہا جاتا ہے متکلم فصیح، یا یہ کہ فی ذالک المتکلم فصاحت، اس متکلم کے اندر فصاحت ہے۔ اس کا مطلب یہی ہے، جب ہم کہتے ہیں کہ زید فصیح ہے یا زینب فصیحہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اندر ایسا ٹیلنٹ ہے، ایسی اسکل ہے جس کے ذریعے بہت ہی خوبصورت الفاظ میں، نہایت مؤثر انداز میں وہ اپنی بات کو کسی بھی موضوع پر لوگوں کے سامنے، آڈینس کے سامنے پیش کرنے پر قادر ہیں۔ وفصاحة المتكلم ملكة يقتدر بها على التعبير عن المقصود بكلام فصيح في أي غرض كان. And the fasaha or the eloquence in a speaker is a talent by which he becomes able to express his thought or his intention, becomes able to express his intention بكلام فصيح, in an eloquent speech, through a fluent communication في أي غرض كان, no matter what the topic is. یعنی کسی بھی ٹاپک پر, no matter what the purpose is, یعنی کسی بھی پرپز کے لیے. فصاحت متکلم ظاہر ہے مختصر سی ہوگی, کیونکہ اس سے پہلے جو آپ نے گفتگو کی ہے فصاحت کلمہ اور فصاحت کلام, وہ کافی ہے, کیونکہ اس کی جو اسپیچ ہوگی اس میں فصاحت کلمہ اور فصاحت کلام ہی تو ہوگا. تو اس لیے فصاحت متکلم سے متعلق ہمیں زیادہ گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بس اتنا بتا دیا گیا کہ متکلم جب فصیح ہوگا تو اس کے اندر کیا خوبیاں پائی جائیں گی, باقی آپ کو تمام چیزیں سمجھ لینی ہے.